اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو پیشگی مبارکباد ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. گیارہ سو 87 سال گزر گئے ہیں امام کی ولادت کو اور ان کی غیبت کو بھی، کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش کے دن سے ہی غیبت میں ہیں. بلکہ بعض علماء کا تو نظریہ یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ جو نواب اربعہ تھے، وہ 4 نائبین امام کے، وہ بھی امام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے. کوئی بھی توقیات کا سلسلہ ہوتا تھا، یا پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی تھی، یا کوئی حجاب ہوتا تھا، بہرحال وہ براہ راست امام کی زیارت نہیں کر پاتے تھے. تو اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے، اور صاحبان ایمان کی مختلف صدیوں میں، ادوار میں اس خواہش کو لے کر اس دنیا سے گئے ہیں کہ کاش ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکتے. یہ بات دماغ میں رہے کہ ٹھیک ہے کہ امام زمانہ ہم سے، ہماری آنکھوں سے دور ہے، لیکن آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ ہمارے امام زمانہ ہمارے اس قدر نزدیک ہیں کہ ہماری ہر حالت سے وہ باخبر ہیں. ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان سے غافل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت دور ہیں. افسوس ہے کہ ہم اس نعمت ولایت کے قدردان نہیں. علماء صحیح طور پر کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر مثلا کسی شخص کے پاس، یعنی مثال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، کہ کسی کے گھر اگر مرغی ہے اور مرغی کہیں گم ہو جاتی ہے، اس کی پالتو مرغی، تو وہ ہر جگہ اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ہر گلی کے اندر جاتا ہے، ہر آتے جاتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کہیں میری وہ مرغی تو نہیں دیکھی. تو کہا کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام اتنی صدیوں سے پردہ غیبت میں ہیں، کسی کے دل میں کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی تڑپ نہیں ہوتی، وہ ہماری آنکھوں سے گم ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ان کو تلاش کریں، ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں. جبکہ وہ ہماری تمام حالات سے باخبر ہیں، لیکن ہم ان سے اس لحاظ سے قربت نہیں رکھتے، اور ان کی کوئی فکر اس انداز کی نہیں رکھتے کہ جیسی کہ ہمیں رکھنی چاہیے. اور خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. غیبت نعمانی جو کتاب ہے، اس میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ حجت خدا راستوں پر چلتے ہیں، گھروں اور مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، تمام دنیا میں مشرق سے مغرب تک گھومتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، مجلس میں موجود اشخاص پر سلام کرتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں، در حالانکہ وہ خود نہیں پہچانے جاتے. یعنی وہ کہیں جس طریقے سے کہ عام طور پر میں ٹی وی پروگرام بھی ایک دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کچھ افراد جو ہے بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ امام زمانہ کسی غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے اس روایت کے اندر بات سنی کہ ہر جگہ مجالس میں تشریف لاتے ہیں، محافل میں تشریف لاتے ہیں، مشرق و مغرب میں گھومتے ہیں، لوگوں پر سلام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچانتے ہیں. البتہ حضرت یوسف کی طرح سے ان کی غیبت ہے کہ وہ خود پہچانے نہیں جاتے. اور آیت اللہ بہجت کی بات فرماتے تھے کہ جو بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، شہزادی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی اس میں آتے ہیں. تو یہ بڑی بابرکت محافل ہیں، ان کو گھروں کے اندر رکھنا چاہیے، سجانا چاہیے، اپنے گھر کو زینت دینی چاہیے کہ مجالس حدیث قصہ جب پڑھی جائیں گی، جس جگہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی
دعائے توسل پڑھی جائے گی یا مجالس توسل برپا کی جائیں گی تو وہاں پر بارہا دیکھا گیا ہے، یعنی جو عرفاء ہیں جو واقعتاً ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بزرگوار ہستیاں وہاں پر تشریف لاتی. تو اچھا یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ اپنے اجساد مثالیہ میں تشریف لاتی، اپنے جسم اصلی کے ساتھ نہیں بلکہ جسم مثالی کے ساتھ. اور اس پہ ہمارے بہت سارے علماء کے فتاوے بھی ہیں، اور جو کہ وقتاً فوقتاً مدرسے کی جو فیس بک سائٹ ہے اس کے اوپر ان کو نشر بھی کیا گیا ہے کہ علماء اور مراجع کے قائل ہیں کہ بالکل عین ممکن ہے کہ یہ ہستیاں ان زمین کے اوپر تشریف لاتی ہوں، مجالس اعضاء میں تشریف لاتی ہوں. ظاہر ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو اور کہ اس قابل بن سکیں کہ وہاں پر یہ ہستیاں آ سکیں، تشریف لا سکیں، اس قابل ہونا چاہیے. یعنی ہر مجلس میں اس طرح سے نہیں آئیں گی کہ وہاں پر ہر قسم کا اس مجلس کے اندر غلط باتیں بیان ہو رہی ہوں یا مثلاً احکامات اسلامی کی کوئی مخالفت ہو رہی ہو. گھر کو اس قسم کا بنانا پڑے گا کہ یہ ہستیاں وہاں پر تشریف لا سکیں. تو امام زمانہ علیہ السلام بھی ان مجالس توسل میں تشریف لاتے ہیں، ان مجالس حدیث قصہ وغیرہ میں تشریف لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ وہ آنکھ نابینا ہے جو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد امام زمانہ کو نہیں دیکھتی. اصلاً اس کو نابینا کہنا چاہیے اس آنکھ کو. یعنی یہاں پر البتہ اس کا وہ معنی نہیں ہے کیونکہ امام زمانہ کا نظر آنا، ان کا دیدار ہونا، ان کی زیارت ہونا یہ تو بالکل عین ممکن ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے شاید عرض کی تھی یہ بات کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام زمانہ کو اگر کوئی شخص دیکھ لیتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے کوئی جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کو اس شخص کو جھٹلایا جائے جو یہ کہے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے. تو فقط رویت ہونا، دیکھا جانا جھٹلانے کا سبب نہیں. اگر ان توقیات کا مطالعہ کریں کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو بھی آخری نائب کے بعد امام نے کہا تھا جو بھی اب مجھے دیکھنے کے مشاہدہ کرنے کا دعویٰ کرے گا اس کو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کو جھٹلانے کا حکم ہے. تو اس سے مراد اس طرح سے دیکھا جانا ہے. کوئی یہ کہے کہ جس طریقے سے آخری نائب امام کو مثلاً دیکھتے تھے یا ان کو درک کرتے تھے اور ان سے پیغامات لے کر لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور ایک نیابت و سفارت کا دعویٰ اس سے مراد ہے. ورنہ اصلاً امام زمانہ کا دیکھا جانا ممکن ہے جب ہی ان کو دیکھے جانے کی زیارات اور کچھ اعمال تک بتائے گئے کہ فلاں قرآنی سورہ اگر پڑھیں تو مثلا سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو بھی شب جمعہ کرے گا وہ امام زمانہ کو دیکھ سکے گا، یا اس طریقے سے مختلف زیارات ہیں یا دعائیں ہیں اس سلسلے میں. تو وہ اگر دیکھا جانا ممکن ہی نہیں تھا تو پھر وہ دعائیں کیوں تعلیم کی گئی ہیں اور وہ سورہ کیوں بتائے گئے؟ تو دیکھا جانا تو ممکن ہے. لیکن اگر کوئی جیسے کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بہت ہی کوئی کہے کہ مستمر طور پر انہیں ہمیشہ میں جب چاہوں، مثلا بہت سارے افراد یہاں پر ہیں کہ کچھ افراد نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مثلا میں روزانہ امام زمانہ کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں. کوئی دعویٰ کرتے تھے آپ جب چاہیں جو چاہے میں جب چاہے اس کی ملاقات امام زمانہ سے کرا دوں. اس طرح کے جو افراد ہیں ان کو جھٹلانے کا حکم ہے. ایک لحاظ سے یہ دعویٰ نیابت و سفارت رکھتے ہیں کہ ہم گویا امام کے سفیر ہیں، امام ہم تک جو پیغامات اپنے دیں گے ہمارے ذریعے لوگوں تک پہنچیں گے. تو جو واقعتاً اس مقام پر فائز ہو وہ امام زمانہ کی زیارت بھی اس کو کبھی کبھار ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں یہاں پر دیکھے جانے سے مراد گویا امام زمانہ کا قرب حاصل کرنا مراد ہے. امام کا قرب حاصل کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے، مستقل طور پر بھی ہو سکتا ہے. البتہ اس سے فزیکل اور آنکھوں سے دیکھا جانا ہمیشہ کے طور پر یہ اس سے مراد نہیں ہوتا ہے. تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے بات رہے تو یہ عرفا وغیرہ کی باتیں ہیں جو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ فقط آنکھ سے دیکھے جانے والی باتیں ہیں. اسی طریقے سے سید ہاشم حداد یہ بھی بڑے عرفا میں گزرے ہیں اور آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے. یہ فرماتے ہیں جو شخص صبح بیدار ہو جائے اور احساس نہ کرے کہ حضرت ولی اثر اس کے ساتھ ہیں تو ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس قدر امام زمانہ اپنے شیعوں سے قربت رکھتے ہیں، اس قدر نزدیکی رکھتے ہیں، اس قدر ان کا احساس رکھتے ہیں، اس قدر ان کی اطلاع رکھتے ہیں، اس قدر ان کا دکھ درد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس قدر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو صبح بیدار ہو اور وہ احساس نہ کرے کہ ولی اثر اس کے ساتھ ہیں، یعنی امام زمانہ گویا اس کی قربت کا وہ احساس نہ کرے، تو اصلاً یہ دیکھا جائے تو یہ خالص شیعہ نہیں،
یہ کیسا ہے کہ اس کا زمانے کا امام اس دنیا کے اندر موجود ہے، زندہ ہے، آسمان پر اٹھایا نہیں گیا ہے، ظاہری طور پر وفات نہیں ہوئی ہے، اور یہ کوئی قربت ہی ان سے محسوس نہیں کرتا. یہ کیسا شیعہ ہے؟ کسی بھی زمانے مثلا امام زمانہ کہیں پر موجود ہوں، جو کہ ائمہ کے جو سابقہ ادوار تھے اس کے اندر موجود ہوتے تھے لوگ، تو یہ کیسا شخص ہے کہ وہ تو قربت کا احساس رکھتے تھے نا، اس کے بھی امام یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ قربت کا احساس جو ہے وہ نہیں رکھ پا رہا ہے. تو یہ شخص شیعہ کہلانے کا مستحق. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کہتے تھے امام زمانہ زمانے غیبت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں. دیکھیے ایک چیز بار بار عرفا کہتے ہیں، میں بیچ میں روک دیتا ہوں، ابھی آگے نہیں بڑھ رہا اس سے، کہ اکثر عرفا کے اور علماء کے اقوال میں ملتا ہے کہ امام زمانہ حاضر و ناظر ہیں. تو اس وقت یہ بات سن کر بہت سارے افراد جو ذرا وہابی فکر کے ذرا ہو گئے ہیں ہمارے ہاں، وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے حاضر و ناظر ہونا. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں دیکھیے جو جملے ہوتے ہیں نا وہ ان میں جس کے لیے کہے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حاضر ہر جگہ خدا کی طرح سے حاضر ہونا، ایسا امام زمانہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر جگہ جس طرح خدا حاضر ہے اس طرح سے ہو، لیکن وہ ناظر ہو سکتے ہیں، یعنی سب کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں. اور یہ جو حاضر ہونے والا مسئلہ ہے کہ حاضر ہونا، اس سے مراد احاطہ علمی، ہر لحاظ سے ان کو چیزیں اپنے ماننے والوں کی، دنیا کی تمام چیزوں کی ان کو اطلاع ہے. خدا کے اوپر ان اصطلاحات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ امام زمانہ زمانے غیبت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں اور تمام امور کو دیکھتے ہیں اور فعالیت بھی رکھتے ہیں، یعنی جب جیسا چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں امور میں. تو آقا بہجت فرماتے تھے کہ مرزا شیرازی بزرگ کے لیے یہ بات آتی ہے کہ متعدد پیغامات اور احکامات بھی امام زمانہ ان کو بھیجتے تھے. تو بہرحال امام زمانہ اس طرح سے علمی احاطہ رکھتے ہیں. اور خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. میں تمہاری یاد کو بھلانے والا نہیں ہوں. اور ہم نے امام زمانہ کو ایک لحاظ سے بھلا دیا ہے. بس ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب زیارت پڑھی جائے اور امام کا نام آئے تو بس گردن کو ذرا سا جھکا دیا جائے، وہ بھی ایک اہم چیز ہے، میں اس کی کوئی مذمت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آج ہمارا عنوان بن رہا ہے کہ امام زمانہ کا خدمت گزار کیسے بنا جائے اور اس کے عملی اقدامات کیا ہوں. عام طور پر اس کے ذرا فلسفیانہ اور منطقی طور پر ان چیزوں پہ گفتگو کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم خدمت گزار بننا چاہیں تو کیا ہے ہمارے پاس، روڈ میپ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ہم کیسے بنیں گے. اور آیت اللہ جواد انصاری حمدانی واقعی بہت اچھی مثال دیتے تھے. فرماتے تھے ہماری مثال اس بچے کی مانند ہے جس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑے کہیں لے جا رہا ہے اور وہ اپنے سفر کے دوران ایک بازار سے عبور کرتے ہوئے شوکیس کو اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر باپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا ہے بچہ. اور جب بچہ متوجہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا باپ کہیں گم ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خود گم ہوا ہے. انبیاء اور اولیاء مخلوق کے سرپرست اور باپ کی مانند ہے. لوگوں کا ہاتھ وہ پکڑتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کے بازار سے سلامتی کے ساتھ گزار کر لے جائیں، لیکن اکثر مخلوق دنیاوی مفادات کی شیدائی ہوتے ہیں اور اب باپ کا ہاتھ چھڑا کر دنیا کے بازار میں گم ہو جاتے ہیں. امام زمانہ غائب نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم گم ہو کر حجابات میں پڑ گئے. ہم نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں امام زمانہ غائب ہیں. بھائی آپ غائب ہو گئے. آپ چاہیں تو امام زمانہ کی خدمت گزاری کر کے ان کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے. تو اصلاً اپنے ان حجابات کو ہٹانا پڑے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، شاید میں نے آپ کی جو پہلی کلاس ہوئی تھی اس میں یہ بات شاید عرض کی تھی کہ ایک جملہ آتا ہے کہ علم حجاب اکبر. امام خمینی بھی کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اس علم اس حجاب کے اس میں داخل ہو کر اس حجاب کو چاک کیا جائے گا. یعنی علم سے حجاب آئے گا نہیں، حجاب اکبر ہے، لیکن اس میں داخل ہو کر حجاب کو چاک کیا جائے. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے آنکھوں پر جو حجابات اور پردے پڑے ہوئے ہیں یہ نافرمانی کے پردے، ان پردوں کو جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جو طلاب تھے مدرسے رفاع کے، یعنی اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی
جو کہ جب یہ انقلاب برپا ہوا تھا وہاں پر، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ امام زمانہ کا بہت کم نام لیتے ہیں. تو امام یہ سن کر، یعنی امام خمینی یہ سن کر کھڑے ہو گئے، یعنی ایک لحاظ سے ذرا غصے ہوئے اور کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ جتنا بھی کچھ ہمارے پاس ہے اور جتنا کچھ بھی ہم نے کیا ہے سب کچھ امام زمانے کے لیے تو کیا، یہ انقلاب بھی برپا ہم نے امام زمانہ کے نام پر کیا ہے. یعنی تم یہ تم نے کیسے کہا کہ آپ کی زبان سے ہم امام زمانہ کا نام نہیں سنتے. ایک شخص پوری اپنی زندگی امام زمانہ کے تمام احکامات کے فرامین میں لگا رہا ہے اور آپ اس کے ایک مثلا جملے کو پکڑیں کہ کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے ناموں کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسۃ القائم کے فیس بک پیج پہ اکثر علماء کے اقوال جو ہے وہ اکثر زیادہ لگائے جاتے ہیں فقہا وغیرہ کے. تو بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ فقہا کے اقوال اس کے اوپر اتنے زیادہ کیوں لگاتے ہیں، آپ کو تو صرف احادیث لگانی چاہیے. کچھ کہتے ہیں آپ یہ 90% احادیث لگاتے ہیں تو قرآن کی آیات کیوں نہیں لگاتے. تو وہ ہر صورت میں یعنی لوگ صرف الفاظ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر بھی مفہوم، یعنی فقہا نے جو یہ ہم اقوال لگائے ہیں وہ بھی امام زمانہ کی محبت ہی کے لیے، معصوم کے لیے لگائے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ اجاگر ہو، لوگوں کو پتہ ہو. پھر دوسری ایک اور بھی چیز ہے، آج کل فقہا اور مراجع کو مقصر بھی کہا جانے لگا ہے. جیسے کہ ایک لحاظ سے یہ جو جس طالب علموں نے اعتراض کیا تھا، ایک لحاظ سے یہی تھا نا کہ آپ کی زبان پر ہم زیادہ امام زمانہ کا نام کیوں نہیں سنتے. یعنی ایک لحاظ سے وہ مقصر ہونا، دوسرے الفاظ میں وہاں اس زمانے میں شاید یہ اتنی ٹرم ایجاد نہیں ہوئی تھی، اتنی پاکستان کے معاشرے میں ایجاد ہوئی بھی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ سارا کام ہی ہم نے امام زمانہ کے لیے کیا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک ایک چیز امام زمانہ کے لحاظ سے کی جائے. اور یہ بات بہت اچھی آقا ہاشم حداد بھی فرماتے تھے کہ جو شخص صبح نیند سے بیدار ہو اور یہ محسوس نہ کرے کہ امام زمانہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے تمام حالات کو جانتے ہیں، یقیناً ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. اور ایک مومن کے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہی توحید اور یہی عرفان. یعنی آپ کا دین پر عمل اس وقت کریں گے جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. ارے زمانے غیبت میں جس قدر اس کی ضرورت ہے اور جتنا ثواب زمانے غیبت میں دین پر عمل کرنے کا ہے، ظہور کے بعد شاید اتنا نہیں. یہ بھی علماء کے اقوال کے اندر یہ جملہ ملتا ہے. یعنی جس قدر زمانے غیبت میں دین پر عمل کی ضرورت ہے، لیکن غیبت اور ظہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے دین پر عمل کے اعتبار سے. یعنی وہی تمام چیزیں، اب جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، مثلا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور آپ بھی سب انشاءاللہ ان کے سامنے موجود ہوں، تو جیسے کہ پرانے بھی ائمہ کے ادوار میں ہوتا تھا کہ لوگ مختلف شہروں میں رہتے تھے، مختلف ملکوں میں رہتے تھے، ان کی روزانہ امام زمانہ سے کہاں ملاقات ہوتی تھی. بس جو مدینے وغیرہ میں رہتے تھے افراد، ان کی امام سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. تو امام اگر بالفرض جیسے کہ امام اس دنیا میں موجود ہیں پردہ غیبت میں، ایک لحاظ سے وہ ہے کہ مثلا امام کوفہ کو اختیار کریں گے دارالحکومت کے طور پر، اور امام ہمیشہ یعنی وہاں پر مستقل سکونت کو اختیار کریں گے، اور آپ ہوں گے مثلا پاکستان میں. تو کتنے عرصے کے بعد آپ ٹھیک ہے امام کی اس طرح سے اطلاعات آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کی ملاقات ویسی نہیں ہو سکے گی. آپ کو دین پر عمل ویسے ہی کرنا پڑے گا. تو غیبت میں دین پر عمل کے اعتبار سے غیبت میں اور ظہور میں کوئی فرق نہیں. جس قدر امام زمانہ جب ظہور کر جائیں گے اس وقت بھی اسی قدر دین کے اوپر عمل ضروری ہوگا، غیبت میں بھی اسی قدر عمل ضروری ہے. تو اس لحاظ سے لوگوں کو کہ انتظار اس بات کا ہے کہ امام آئیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. غیبت اور ظہور میں دین پر عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اور یہ بھی آیت اللہ جواد انصاری حمدانی بھی بات فرماتے تھے کہ پوچھا گیا کہ امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ان کا ظہور اور غیبت تمہارے لیے مساوی ہو جائے، اس وقت ظہور ہو جائے گا. ایک لحاظ سے یہی ہے کہ آپ کے لیے تو سمجھے کہ امام ابھی بھی ظہور کیا ہوا ہے، انہوں نے بس آپ کی آنکھوں سے تو اوجھل ہیں. جیسے آپ پاکستان میں اور مثلا کوفہ میں ہیں، تو آپ کہاں ان سے اس قدر فریکوینٹلی مل سکیں گے یا ان کے پاس جا سکیں گے. اور اس زمانے کی جو تفصیلات بیان ہوتی ہیں کہ کوفہ شہر اس قدر مہنگا ہو جائے گا کہ ایک گاڑی کو پارک ہونے کی جگہ، یعنی تو میں نے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہے کہ سواری کو صرف کھڑا کرنے کے لیے یعنی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمت وہاں پہ، اتنا یعنی جگہ جو اتنی قیمتی ہو، ہر شخص جو ہے وہ کوفے جانا چاہے گا. اور بہت سارے افراد جو کہ امام زمانہ علیہ السلام جب جمعے کی نماز پڑھائیں گے وہاں پر،
تو ان کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگ بدھ سے سفر کرنا شروع کریں گے تاکہ جمعے تک وہاں پہنچ سکیں. اللہم صلی علی محمد. ظہور اور غیبت مساوی ہونا چاہیے عمل کے اعتبار سے. وہ تو آپ کو اس فضیلت کا انتظار کرنا ہے کہ ہم ان کے رخ زیبا کی زیارت کریں, ان کے رخ انور کی زیارت کر سکیں, ان کی یہ تو ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن دین پر عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا غیبت اور ظہور میں. یہ ایک سب سے پہلی ایک چیز ہے کسی بھی خدمت گزار کے لیے. اور آیت اللہ حمدانی فرماتے تھے جس وقت تمہارے لیے امام زمانے کے غائب اور حاضر ہونے میں کوئی فرق نہ رہے اس وقت تم امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں تاکہ امام کے حضور و غیب میں ہمارے لیے کوئی فرق نہ رہے, اور وہی وقت امام سے ملاقات کا ہے. غیبت اور ظہور کا جہاں یہ والی یکسانیت آپ کے اندر آ گئی, یعنی عمل کے اعتبار سے, دین پر عمل کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہ رہے, تو بس گویا امام کا قرب آپ کو اسی وقت حاصل ہو گیا. آپ نے زمانہ غیبت میں اپنے فریضے کو ادا کیا دین پر عمل کے اعتبار سے. جو تمام مراجع جتنے بھی آپ کسی سے استفتاء بھی کر کے دیکھ لیں, جو پہلے سے استفتاءات موجود ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو ہر مرجع ایک ہی تقریباً بات کہتا ہے کہ دین پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیے, واجبات و حرام کا خیال کیجیے, یہ سب سے بڑی ذمہ داری. تو یہ بہت اہم ہے. یعنی جب ہم چاہتے ہیں کہ امام کے خدمت گزار بنے تو سب سے زیادہ اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم دین پر اتنی سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیں. یہ کیسا خدمت گزار ہوگا کہ جو دین پر کاربند ہی نہیں, جو دین کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہا ہے, جو اپنی معلومات کو وسیع نہیں کرتا, بڑھاتا نہیں ہے, اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتا ہے. اور آیت اللہ بہجت یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر امام زمانہ کے فرج کے لیے یعنی ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تمہارا ایمان باقی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو امام زمانہ کے لیے مسلسل دعا کرتے رہو, یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارا ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ بات بھائی کہی جاتی ہے کہ امام کے لیے ہم نے آنے کی تو ہم نے بہت دعائیں کی ہیں, لیکن ان کے نہ آنے کے لیے ہم نے سینکڑوں گناہ کیے ہیں. یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ آنے پائیں. پتہ نہیں ایک واقعہ تھا, وہ ایک حمید نام کا ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا, اور وہ جب یونیورسٹی کا ایک پورا گروپ وہاں پر گیا تھا آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے, تو یہ شخص بہت ہی زیادہ شراب وغیرہ بھی پیا کرتا تھا. خود اس کا بیان ہے جو واقعہ ایک ملتا ہے, شراب پیتا تھا. بہرحال وہ یونیورسٹی کا گروپ اس زمانے میں مراجع سے ملاقات کے لیے جاتا تھا, آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے بھی آیا. اچھا, یہ آیت اللہ بہجت طالب علموں سے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے. جب یہ یونیورسٹی کے طالب علم وہاں پر آئے تو یہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میرا آئی کانٹیکٹ آیت اللہ بہجت سے ہو جائے, وہ میری طرف بھی دیکھیں, مجھ سے بھی بات کریں. لیکن آیت اللہ بہجت بالکل جس طرح التفات ہی نہیں کیا, دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف. اور یہاں تک کہ سارے طالب علم اور سب سے ہنس کے بات کر رہے ہیں, مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں, اور اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, بالکل اگنور. یہاں تک کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا, یہ گھر میں واپس آیا اور کہنے لگا یقیناً جو مشہور ہے ان کے متعلق کہ یہ اندرونی کیفیات کو بھی لوگوں کی جان لیتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ میں شرابی ہوں. اس قدر رویا ایک گھر آ کے کہ آیت اللہ بہجت اتنا برا ہوں میں کہ میری طرف التفات ہی نہیں کیا. اس نے گھر آ کے اپنی ساری شراب کی بوتلیں توڑ دی اور واقعتاً ایک سچی توبہ کی. 1 مہینے بعد تقریباً, اور ایک بالکل ایک نیکیوں پر کاربند ایک انسان بن گیا. 1 مہینے بعد پتہ چلا کہ یونیورسٹی کا ایک اور گروپ جا رہا ہے. جب اس نے دوبارہ اپلائی کیا, انہوں نے کہا نہیں تم تو پہلے دفعہ جا چکے ہو, جو ایک دفعہ جا چکا وہ دوبارہ نہیں, اب نئے طالب علموں کو موقع ملے گا. بہرحال یہ حمید نامی طالب علم, اس کا نام بالآخر دوسرے گروپ میں بھی شامل ہو گیا. یہ اب آیت اللہ بہجت کے پاس پھر ملاقات کے لیے گیا. طالب علموں کا رش تھا, یہ پیچھے کھڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب بھی مجھے دیکھیں گے یا نہیں. تو لوگوں نے, یہ اپنی سوچوں میں گم ہوا تھا, لوگوں نے کہا حمید آیت اللہ بہجت تمہیں بلا رہے ہیں. اور اس نے کہا جب آئی کانٹیکٹ ہوا تو دیکھا آیت اللہ بہجت ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا, بالکل اس کا کان اپنے لبوں کے قریب کیا اور کہا کہ گزشتہ 1 مہینے سے تم نے اپنے زمانے کے امام کو بہت خوش کر دیا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور ہر گناہ کو چھوڑنا امام زمانہ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ لانے کا سبب ہے. یعنی جب ہم کبھی بھی ایک گناہ بھی ترک کرتے ہیں تو امام زمانہ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب بھی علماء کہتے ہیں، آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ جمعے کے دن حضرت حجت غمگین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے نامہ اعمال جمعے کے روز لائے جاتے ہیں وقت اثر، اور جب اپنے شیعوں کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں تو حضرت اقدس سخت ملول خاطر اور غمگین ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جتنے ہم گناہ کو ترک کریں گے، یعنی پہلی چیز یہ ہے امام زمانہ کا خدمت گزار بننے کی کہ آپ کو گناہوں کو ایک ایک کر کے ترک کرنا پڑے گا. یکمشت ایک ساتھ ترک کر دیں یا رفتہ رفتہ ترک کریں. جس قدر گناہوں سے دوری کرتے جائیں گے اس قدر امام زمانہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور ان کے صحیح طور پر خدمت گار ہونے کے لیے کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں امام کی طرف سے قبول کرنی ہوں گی. تو زمانے کے امام کا خدمت گزار بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اس لحاظ سے بچائے. دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے رابطے کے لیے پاکیزگی اختیار کیا جائے اور دل کو پاک کیا جائے. اگر دل پاک ہو جائے تو ان لہروں کو پالے گا اور تصویر بھی دکھائی جائے گی، لیکن اگر دل صاف نہ ہو، اس پہ گرد و غبار پڑا ہو تو تصویر بھی اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکے گا. یعنی جتنا ہم اپنے گناہوں سے اپنے دل کو خراب کرتے ہیں، گویا وہ آئینہ دل جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس پہ گرد پڑ گئی ہے، کیچڑ جمع ہو گئی، تو اس کے اندر تصویر امام کیسے جو ابھر سکے گی. یعنی دل کو بھی اتنا ہی پاک و پاکیزہ بنانا پڑے گا تو پھر امام کے دیدار کو صحیح طور پر وہ دیکھ سکے گا، ورنہ وہ دھندلاہٹ رہے گی یا بعض اوقات وہ میل اور وہ کثافتیں جتنی دل پر آئینہ دل کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گی اسی قدر امام کا رخ انور کا جو عکس ہے اس کے اوپر ابھر نہیں سکے گا. دل کو پاک کرنا چاہیے عمل کے ساتھ ساتھ. اور آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہاں گئے وہ لوگ جو امام زمانہ سے ارتباط رکھتے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود بیچارہ کر لیا ہے، اپنے رابطے کو ہم نے خود قطع کر لیا، ہمارے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا. کیا وہ لوگ تھے؟ یعنی ہم سے زیادہ فقیر تھے. اگر آپ کہہ دیں گے ہم امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہارا جواب یہ ہے کہ تم واجبات کیوں انجام نہیں دیتے ہو، کیوں حرام باتیں اور ان چیزوں کو ترک نہیں کرتے ہو، یعنی جو گناہ والی ہیں. اور امام ہم سے یہی چاہتے ہیں. متقی ترین شخص وہ ہے جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، واجبات کو ترک کرنا، حرام کاموں کو انجام دینا، یہ حضرت بقیت اللہ کے دیدار میں حجاب و نقاب کی طرح سے حائل ہے. اس وجہ سے ہمیں ان کا قرب حاصل نہیں ہوتا. یہ گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت اہم اس میں چیز ہے. جب بھی آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ جب بھی تم متقی بن جاؤ گے تو امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنے کی اجازت فراہم ہو جائے گی. اور علامہ طباطبائی فرماتے تھے اگر تم نیک بنو گے تو امام زمانہ خود ڈھونڈتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گی. یعنی آپ گویا ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو امام زمانہ اور تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو متقی و پرہیزگار بننا شرط ہے اس کے اندر امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہی بات آیت اللہ طباطبائی فرماتے تھے کہ امام نے یہی بات فرمائی کہ تم صالح ہو جاؤ تو ہم خود تم کو تلاش کر لیں گے. اچھا دیکھیے رجب علی خیاط جو خود بڑے عرفا میں شامل تھے وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں سے ایک بات بیان کرتا ہے کہ جتنے سال میں رجب علی خیاط کی خدمت میں تھا میں نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ کوئی خواہش ان کی نہیں تھی. دوستوں کو بھی یہی یاد دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ خدا سے اور کوئی کسی چیز کی دعا نہ مانگے. آپ کی حالت انتظار ایسی تھی جب کوئی شخص کسی دوسرے سے امام کے ظہور کے بارے میں بات کرتا تھا تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور وہ رونے لگتے تھے. یعنی اس قدر اپنے زمانے کا امام موجود ہے. اتنا بڑا ایک سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم کتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے، اس زمانے میں موجود ہے، ہمارے درمیان اطراف میں کہیں ہوتا ہے وہ، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس کا قرب ہم حاصل نہیں کر پاتے. تو رجب علی خیاط ہر وقت امام کا ذکر کرتے رہتے تھے. مومنین کی زبانوں پر امام کا ذکر ناپید ہو گیا ہے.
آپ اپنی محافل میں دیکھ لیں، اپنی اس میں دیکھ لیں، اپنی گیدرنگز میں دیکھ لیں، خواتین سب جب بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کئی کئی گھنٹوں کی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، مرد حضرات کی باتیں ہوتی ہیں، جوانوں کی باتیں ہوتی ہیں، مرد ہیں تو سیاسیات کی باتیں ہو رہی ہیں، خواتین ہیں تو ان کے اپنے الگ شوق اور چیزیں، اس میں کہیں امام زمانہ نہیں. کہیں آپ کبھی بھی نوٹ کر کے دیکھ لیں امام زمانہ کا کس قدر تذکرہ ہو پاتا ہے، اور معلومات ہی لوگوں کو کس قدر ہے امام اپنے زمانے کے امام سے متعلق معلومات ہی نہیں. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہو گیا ہے، اور بس ایک گویا امام ایک افسانوی اور ایک خیالی اور تصوراتی ایک شخصیت ہمارے نزدیک ہو گئے. افسانوی گویا ایک شخصیت ہے، نہیں ایسا نہیں، ایک ریالٹی ہے اس لحاظ سے، لیکن ہم اس ریالٹی کو فیل نہیں کر رہے ہیں، اس حقیقت کا اندازہ نہیں کر پا رہے. اچھا اب دیکھیے ظہور امام سے متعلق کچھ انحرافی افکار یہ خود ہم سب کے اندر آ گئے. مثلا ایک انحرافی فکر کیا ہے، بھائی جو کچھ کرنا ہے امام زمانہ نہیں کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے. یہ اکثر آپ ہمیں مختلف جو ذاکرین وغیرہ ہیں بعض ان کی تقریروں کے اندر یہ چیز ملتی کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے امام نے کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی کیا، ہمارا کام تو فقط یہ کہ ہم حسین کرتے رہیں. مثلا وہ بھی کرنا ہے، وہ سب سے عام چیز ہے، لیکن یہ کہ عملی اقدام کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ جو کچھ ہوگا امام خود کر لیں گے. دوسری یہ کہ غیبت امام میں کچھ خدمت انجام دیے بغیر ظہور کے وقت انصار امام بننے کی تمنا کرنا، یعنی انصار امام بننا کتنا بڑا تمغہ ہے، اعزاز ہے، وہ بغیر کچھ کیا آپ کو حاصل ہو جائے گا. یعنی زمانے غیبت میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا امام کے لیے، اور جب ظہور کریں گے تو امام اپنے ہراول دستے میں گویا آپ کو شامل کر لیں گے. امپاسبل ہے. یہ کہاں سے یہ والی چیزیں آئی ہیں؟ انحرافی فکر ہے. ظہور کے وقت بھی وہی تمام افراد امام کے لیے اٹھائے جائیں گے کہ جو کہ غیبت کے زمانے میں کام کر چکے ہوں گے. جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ آپ کو تماشبین کے طور پہ نہیں اٹھایا جائے گا کہ چلیے آئیے امام زمانہ کا ظہور ہو گیا، اب دیکھیے امام زمانہ کیسے کریں گے، اور آپ گویا آپ کمرے میں موبائل فون ہاتھ میں لیے بس آپ ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھ کے امام کی خبر رکھیں گے. یعنی ہمیں کوئی تماشبین کے طور پہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس قدر کام کرنا پڑے گا، اس قدر محنت کرنی پڑے گی کہ بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے وہ آرام بھی اپنی سواریوں پر کریں گے، اتنا بھی وقت نہیں ان کے پاس، قدر کام کرنا پڑے گا امام کے ظہور کے بعد بھی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بس ہر وقت بس وہ دماغ میں ہے کہ بس وہ انگور کا درخت لٹکا ہوگا، اس میں انگور لیٹ کے آپ بس کھاتے رہیں گے کہ اب تو شیر بکری سب پانی ایک گھاٹ کے اوپر وہ پانی پی رہے ہیں. یہ سب کچھ بعد میں ہوگا، لیکن اصلاً آپ کو کیا کرنا ہوگا، خدمت کرنی پڑے گی، اور زمانے غیبت میں خدمت کرنی پڑے گی تو پھر آپ زمانے ظہور میں خدمت کے قابل ہو سکیں گے. تیسری انحرافی فکر یہ غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کی فکر کے وجہ علامات ظہور معلوم کرتے رہنا. نوجوانوں کا ایک کھیل اس لحاظ سے بن گیا ہے کہ اچھا اب دیکھیے یہ علامت پوری ہو گئی، اب کتنی علامتیں پوری ہو گئی، اتنی ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے کہا تھا کہ پچھلے چند سالوں کے اندر 100 سے زائد علامات پوری ہوئی ہیں امام زمانہ کے ظہور کی، ورنہ 50 100 سال کا عرصہ گزر جاتا تھا، مشکل سے ایک علامت پوری ہوتی تھی. اب ساری دنیا پوچھنے پہ تیار ہو گئی ہے کہ جناب یہ وہ نا 100 علامتیں کون سی پوری ہوئی ہیں. بھائی آپ کو علامت پوری ہو کے یعنی اس کا کیا کرنا ہے اس کا، یعنی اگر ایک لحاظ سے یہ بات کہیں بیان ہو بھی گئی ہے تو آپ صرف علامتیں پوری ہونے کی صرف ایک اپنی وہ ٹک کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑے گا. اصلاً یہ ہے کہ آپ کو اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی کہ انحرافی فکر ہے کہ ذمہ داریوں سے بے فکر ہو گئے اور بس علامتوں کی فکر کر رہے ہیں کہ کتنی پوری ہوئی. چوتھی انحرافی فکر یہ کہ ظہور امام زمانہ کو الہی احکام کے نفاذ کی کوششوں اور زحمتوں کا زمانہ سمجھنے کے بجائے عیش و آرام کا زمانہ سمجھنا. ارے بھائی ابھی امام کو جتنے افراد چاہیے، کتنی بڑی ایک حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے امام کو کتنے افراد کی ضرورت ہوگی، مختلف عہدوں پہ چاہیے ہوں گے، ایک پوری عالمی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، اور امام کے جو بھی انصار ہوں گے وہ فاسق و فاجر و بدکار و بے عمل افراد تو نہیں ہوں گے. تو آپ کو اتنی تعداد میں باعمل افراد کی ایک کھیپ تیار کرنی ہے، لوگوں کو خود سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ امام کے عامل بن سکیں، یعنی امام کے عہدے کو قبول کرنے کے قابل ہو سکیں. فاسق و فاجروں اور بدکاروں کو عہدہ نہیں دیا جائے گا امام کی طرف سے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عیش و آرام کا زمانہ سمجھ رہے ہیں غیبت کو. نہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے اور محنتوں اور زحمتوں کا زمانہ ہے. لوگوں کی تعداد، نیک افراد کی تعداد کو بڑھانا ہے. اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں کوششیں کرنی ہیں لوگوں کو نیک بنانے کی، تاکہ امام کا ظہور کی راہ ہموار ہو جائے. یہ عیش و آرام کا زمانہ نہیں.
یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بھائی بہت مشکلات ہو گئی، امام زمانہ جلد سے جلد ظہور کریں آ کر، اور ہم بہت اطمینان سے ہم بیٹھ کے آرام سے ٹی وی وغیرہ دیکھیں، کوئی قتل و غارت گری نہ ہو، بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دماغوں میں لوگوں کے آگے عیش و آرام کی زندگی. پانچویں یہ جو انحرافی فکر ہے، اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے فقط چند عبادات کو انجام دے کر گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، میں نے اپنی نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے میں نے رکھے ہیں، وقت پہ خمس میں نکال دیتا ہوں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. وہ یہ بھی آج کل کوئی کر رہا ہو تو بڑا کارنامہ ہے اس کا. لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے گوشہ نشینی کی طرح سے بس اپنی فکر کے اندر صرف رہنا، یہ خود غرضانہ ایک طریقہ، اور یہ خود بھی بچ نہیں پائے گا زمانے کی ان آسیب زدگی سے کہ جو کہ یا اس کی اولادیں وغیرہ اگر اس نے اجتماعی ذمہ داریاں اپنی نہ نبھائیں، ابھی جس کا بھی آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے. اور اگلی انحرافی فکر یہ کہ صاحبان علم کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا. خاموشی، اچھا اس میں چلے ہم ابھی علماء کو تو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہیں، اس لحاظ سے آپ بھی اب دینی طالب علم ہونے کے اعتبار سے، طالبہ ہونے کے اعتبار سے آپ کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہو گئیں. یعنی مدرسے کی ایک طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ کی فکر عام خواتین جو گھروں میں ہیں ان سے بہت بہتر آپ کی فکر ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اگر خاموشی اختیار کی تو یہ خود ایک انحرافی فکر ہے. یعنی ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی مجلسیں جو آپ پڑھ رہی ہیں اس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں، عمل کے اوپر، تبلیغات دین کے اوپر اس پہ فوکس نہیں ہے آپ کا. تو کیا ہے یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا. یہ انحرافی افکار ہیں. جو خدمت گزارے امام زمانہ بننا چاہے گا ان کو اپنے اندر سے ان انحرافی فکروں کو نکالنا پڑے گا، نکالنی پڑیں گی فکریں. تو یہی بات آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ بات یقینی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرنے کی بہت زیادہ تاثیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فقط زبان کی حد تک نہ ہو. یہ ہم صرف اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صرف زبانی قسم کی دعا اللہم کن لولیک الحجت، جس میں اکثر لوگوں کو اس کے ان دعاؤں کے ترجمے سے بھی واقفیت نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے، اچھی بات ہے، بس اس لحاظ سے پڑھ رہے ہیں. یعنی زبان سے دعا کی بہت تاثیر ہے، لیکن فرماتے ہیں ایک شرط یہ ہے وہ فقط زبان کی حد تک نہ ہو، عمل سے اظہار ہونا چاہیے. رجب علی خیاط بھی یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ ہم امام زمانہ کو اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، اگر ہم امام زمانہ کو اپنے سے زیادہ دوست رکھتے تو امام زمانہ کے لیے کوئی کام کرتے. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، بس دعا کرو کہ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور کی رکاوٹوں کو دور کرے، ہمارے دلوں کو بھی امام زمانہ کے دل سے ہم آہنگ کر دے. یعنی ہم اپنے دوست رکھتے ہیں، اس بات کو ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. پورے دن اور رات آپ دیکھیں سارے کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. امام زمانہ کا کام کون سا ہے جو بھی آگے چل کر میں ذکر کرنے والا ہوں. چند ایک اشارے ہوں گے، ورنہ تو اس پہ بہت چیزیں کہی جا سکتی ہیں. دیکھیے جو بھی امام زمانہ سے محبت رکھتا ہے، اگر محبت امام ہے تو محب پر اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے. محبت کے اثرات ہوتے ہیں نا. دیکھیے محبت کرنے والوں میں صرف مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. امام کو خیر ہم کیا دیں گے؟ امام کو ہم سے عمل صالح مطلوب ہے. ہم اور کون سی چیز امام زمانہ کو دے سکتے ہیں؟ امام کو ہم سے جو چیز چاہیے وہ عمل صالح چاہیے. اور جو ہم جب یہ نہیں کہ صرف ہم امام سے مانگتے ہی رہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اور امام کو کچھ نہ دیں. امام کو ہم سے عمل صالح چاہیے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے محبوب ناراض نہ ہو جائے. ہم دن اور رات ایسے کام کر رہے ہیں جس سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے اس انداز کی محبت نہیں کرتے جیسے کہ تقاضا ہے. اور محبت کو محبوب مطلوب ہوتا ہے، نہ کہ اس کے وسیلے سے مال دنیا، ملازمت، کاروبار، رشتہ، صحت، اولاد مقصود ہو. اصلاً محبت کرنے والے کو اپنا محبوب عزیز ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں محبوب عزیز نہیں ہے، بلکہ اس کے وسیلے سے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے. ہمیں اولاد چاہیے، رزق چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے. تو اصلاً اپنی محبت کو امام زمانہ سے خالص کرنا پڑے گا. خالص. ابھی ہم نے امام زمانہ کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے، یا دیگر معصومین کو بھی. وہ تو ہمیں حکم ہے کہ ان سے یہ چیزیں مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو، ان سے مانگو، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصلاً یہ جو محبت کرنے والا ہے اس کے کچھ اثرات، اس کے کچھ
نمایاں اس کی زندگی پہ نظر آنے چاہیے کہ یہ شخص ائمہ سے محبت کرتا ہے، صرف زبانی طور پر نہیں. مثلا کوئی علماء مثال دیتے ہیں کہ کوئی لڑکا ہو وہ اپنے باپ کا کوئی حکم نہ مان رہا ہو اور مثلا باپ سے کہہ رہا ہو بابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو باپ بھی ڈانٹ کے کہے گا کہ خاک محبت کرتا ہے، بات تو میری ایک بھی نہیں مانتا ہے تو بعض اوقات یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں، بس زبانی طور پہ کہتے ہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنے امام سے. جب بھی حضرت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ظہور کے وقت حلوہ تقسیم نہیں ہوگا، امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت بھی قیامت سے کچھ کم برپا نہ ہوگا، تو کام کرنا پڑے گا. اب امام زمانہ کے دیکھیے مددگاروں میں ہم کہہ رہے ہیں نا ہم کیسے شامل ہوں عملی اقدامات، تو اس کے لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرماتے جو شخص بھی نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی یہ والا عمل ایسا ہے کہ یہ بھی آپ کو حضرت حجت کے خدمت گزاروں میں شامل کروا دے گا اگر کوئی پابندی سے اس کو نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ کہنا شروع کر دے. آقا سید مرتضی مجتہدی سیستانی ان کی کتاب صحیفہ مہدویہ اس کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے. یہ دعا کے حوالے سے بات ہو گئی. اچھا اب دیکھیے ایک چیز خاص طور پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، یہ جو خاتون آپ کے سامنے یہ خود آپ حیران ہوں گی کہ یہ عراق کی خاتون ہے، عراق کی صوبہ تکریت جو عراق کا ایک صوبہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے. ام القصی الجیبوری ان خاتون کا نام ہے. ان کو طاعت و تکریت یا طاعت العصر کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے طوعا یا طوعہ یہ کس کا نام تھا؟ مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جس خاتون نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی اس کا نام تھا طوعا. بالکل انہی کی پیروی میں اس خاتون نے صوبہ تکریت پر جب داعش نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر ایک کیڈٹ کالج تھا، ایک تربیتی کیمپ تھا جس کے اندر 5 سے 10 ہزار ان آرمڈ کیڈٹس تھے، یعنی ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، وہ ابھی تربیت ابتدائی طور پر حاصل کر رہے تھے. انہوں نے پورا اس کا محاصرہ کر لیا اور اچھی طریقے سے اس کو وہ کر لیا ان لوگوں نے، داعش والوں نے. تو ان خاتون ابھی میں پہلے اس کا بتا دوں کہ جب انہوں نے چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا تو ان 5 سے 10 ہزار جو کیڈٹس وہاں پر موجود تھے ان میں سے 1700 شیعہ اور جو غیر مسلم تھے ان کو الگ کیا، اور ان کو الگ کرنے کے بعد ایک خاص جگہ لے جا کر ان 1700 افراد کو اس مقام پر لا کر ذبح کر دیا گیا. ذبح یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ذبح کرتے تھے، اس کے بعد لاش نیچے پانی میں پھینک دیتے تھے. 1700 شیعہ اور اس میں کچھ وہاں پہ غیر مسلم کیڈٹس بھی تھے، ظاہر ہے وہ ایک ملک کے اندر ہر اس کے مذہب کے ہوتے ہیں، یہ سب وہاں پر ذبح کر کے ڈال دیے گئے. اچھا جس وقت یہ ام القصی کو علم ہوا اس بات کا کہ اس قتل عام کے دوران کچھ کیڈٹس ایسے ہیں کہ جو وہاں سے فرار ہو گئے تھے، تو اس خاتون نے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹی کو داعش کے علاقے میں بھیجا اور وہاں سے ان 7 کیڈٹس کی رہنمائی کی اور اپنے گھر تک ان کو لے کر آئیں، اور جو وہاں سے فرار ہو گئے تھے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور تقریباً 17 دن تک وہ کیڈٹس ان کے گھر میں رہے اور وہاں ان کو رہائش انہوں خاتون نے مہیا کی، غذا وغیرہ مہیا کی. اس کے بعد ان میں سے جو 7 کیڈٹس تھے ان کے جعلی شناختی کارڈ ایک لحاظ سے بنائے انہوں نے، اور داعش کے علاقے سے نکالنے کے لیے اصل میں وہ ضروری تھے، اور پھر وہ ان کو جعلی شناختی کارڈ اس طور پہ بنائے کہ ان کو اپنا بیٹا شو کیا، اور تاکہ پوری فیملی لک دینے کے لیے خود بھی ان کے ساتھ گئیں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیا. کتنا بڑا ایک خطرہ مول لیا اس خاتون نے،
اور ایک فیملی کے طور پر داعش کے علاقوں سے 10 چیک پوسٹوں سے گزار کر، یعنی ہر چیک پوسٹ پر یہ بہادر خاتون خود جا کر بات کرتی تھی ان لوگوں سے، دہشت گردوں سے، بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب وہ کیڈٹ سے جب وہ سوال و جواب کرتے تھے چیز پتہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ صحیح اصلی ہیں بھی یا نہیں، تو ایک کیڈٹ ایک دفعہ کچھ گڑبڑا سا گیا تھا اور اس نے غلط جواب دینے لگا تھا وہ، تو اس خاتون نے فوراً بھاپ لیا خطرے کو اور اپنے سر کو ایک حادثے کا رنگ دیتے ہوئے سر کو دیوار سے ٹکرا کے خون نکالا کہ سر سے خون بہنے لگا، اور طبی امداد دینے کے بہانے سے صورتحال کو اس نے اپنے کنٹرول کیا. افراتفری مچ گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ وہ کیڈٹ غلط جواب دے رہا تھا. اس طرح سے اس خاتون نے 64 کیڈٹس کو، جوانوں کو داعش کے علاقے سے بحفاظت باہر نکالا. عراقی عوام نے اس عظیم عورت کو ام العراقین کا لقب دیا. ام العراقین یا طاعت و تکریت، تکریت کی طاعہ، عراق کی طاعہ، جو کہ جس اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، ایک خصوصیت اب اس میں اور بتا دیجیے آپ کو، اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوگا. یہ خاتون غیر شیعہ مسلمان ہے، غیر شیعہ. دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اکثریت جو ہے غیر شیعہ مسلمان افراد کی یہ مذہب حقہ کو قبول کر لے گی. اکثریت، اس کے اندر جو افراد ہیں وہ اکثریت ایسی ہوں گے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو مذہب حق کو قبول کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے برادران اہل سنت کو اپنا نفس اور اپنا جان بھی قرار دیا. یعنی دیکھیے عام عوام جو ہوتی ہے نا، زیادہ تر عام عوام کے دل تعصبات سے پاک ہوتے ہیں. یہ تو چند افراد کا ایک گڑبڑ جو انہوں نے کر رکھی ہے معاشرے میں، اس سے تعصبات ذرا فروغ پا رہے ہیں، ورنہ اصلاً یہ تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی دہشت گردی کو ناپسند کرتے ہیں، آپس میں مذہبی منافرت کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ خاتون بھی انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو اتنا اس نے مدد کیا کہ شیعہ کیڈٹس کو اس طرح سے اس نے تحفظ فراہم کی اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اپنی فیملی کی جان کی پرواہ نہیں کی، اور 64 کیڈٹس کو اس طرح سے چیک پوسٹوں سے گزار کر اس نے باہر نکالا. وہ تمام افراد کے جن کی بربریت اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی. اور جس وقت یہ خاتون جب حرم امام حسین میں تشریف لائی تھی تو ان کا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو ان کا بہت فقید المثال استقبال ہوا تھا. اور وہاں کے جو مدیر اعلیٰ ہیں شیخ عبد المہدی حرم امام حسین علیہ السلام کے، انہوں نے باقاعدہ ان کا شایان شان استقبال کیا تھا اور ان کو ایک اس لحاظ سے ایک ہدیہ اور تحفہ بھی وہاں پر جو ہے پیش کیا گیا تھا. تو عراق کی عوام نے ان کو یعنی کیونکہ ویسے ان کا اصل نام تھا ام القصاء الجبوری، لیکن طاعت و تکریت یا طاعت الاثر کا جو ہے ان کو خطاب دیا گیا، یا ام العراقین، عراقیوں کی ماں. تو بس دیکھیے اس طرح سے جس قدر بھی لوگوں کے پاس جس قدر امکانات اس کے میسر ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے امکانات کے تحت جس طرح سے بھی یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم جس قدر جب جو امکانات ہوں اس کے مطابق ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے دین پر عامل ہونے کے لحاظ سے یہ جو جتنے بھی اس وقت مشہور جو شہداء ہیں، شہید عماد مغنی اتفاق سے ان کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، شہید محرابی جو وہاں پہ گزرے ان کی بیٹی کا نام زینب، شہید ابو مہدی المہندس جو کہ شیخ سید اپنا قاسم سلیمانی کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے ان کی بیٹی کا نام بھی زینب، اور قاسم سلیمانی کی بیٹی کا نام بھی زینب. یعنی چاروں زینب. اس طرح سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ہماری کتب اربعہ ہیں ان کو لکھنے والے یہ جو چار ہماری مذہبی بیسک مذہبی کتب ہیں، اصول و کافی، تہذیب الاحکام، استفسار اور ملا یازر الفقی، اس کے جو لکھنے والے تین ہمارے علماء ہیں، تینوں الگ الگ زمانے میں تھے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ تینوں کے نام محمد تھے اور تینوں کی کنیت ابو جعفر تھی. شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی، شیخ ابو جعفر علی ابن باویہ قمی،
یعنی یہ اور تینوں کے نام محمد، جب انہیں محمد دون الثلاثہ کہا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ان تینوں مشہور جو شہداء گزرے ہیں ملت کے، ان کی بیٹیوں کے نام بھی زینب. اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کار زینبی انجام دیں گی. اچھا، اب امام زمانہ کی خدمت گزاری کے اعتبار سے دیکھیے اس قدر اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ انجمن مددکاری امام زمانہ کے نام سے ایک انجمن ایران کے اندر بھی، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کام کریں، ایسی ادارے چیزیں بنائیں جو امام زمانہ کی مددگاری کر سکیں. کیونکہ غیبت امام میں ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے صاحبان قدرت ضعیفوں کی مدد کریں، غنی اور مالدار فقیروں کی دستگیری کریں، ہر انسان اپنے بھائی کو مفید نصیحت کرے. یعنی ایک تو وہ والا کام بھی کرنا ہے آپ نے جو چیریٹی ورک ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے ہر شخص اپنے بھائی کو مفید نصیحت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی تبلیغات کا کام، یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری پانچویں امام نے قرار دی. یہ اپنی خدمت گزار بننے کے لیے آپ کو یہ والے کام کرنے پڑیں گے، یعنی خدمت خلق بھی کرنی ہے اور تبلیغ دین بھی کرنی ہے. پانچویں امام کی حدیث کے اندر اس ذمہ داریوں کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو دیکھیے اپنے دل سے، اپنے قول اور فعل سے امام زمانہ کی خدمت کیجیے، یعنی دل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی. مثلا ایک تو یہ کہ اپنے مثلا اپنے بچوں کے نام، اپنے اداروں کے نام، کوئی چیز کو قائم کریں آپ، اس کا نام امام زمانہ کے نام پر یا ان کے القاب پر رکھیں. اس سے ہر وقت ان کی ایک یاد قائم ہوگی. اور الحمدللہ ہمارا اپنا مدرسہ مدرسۃ القائم امام ہی کے اس لقب سے موسوم اس کو کیا گیا ہے، تاکہ ہر وقت یعنی نام کا ذکر کرنے سے ان کی شخصیت ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے دل میں رہے. دیکھیے اپنی صلاحیت اور ذوق اور امکانات کو دیکھتے ہوئے خدمت کا تعین کیجیے. آپ میں کیا صلاحیت ہے؟ یعنی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا خدمت گزار آپ کیسے بنیں گی، تو آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کی پاس پاسبلٹیز کتنی ہیں. مثلا ایک شخص اس کے پاس پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، مثلا پیسے بھی بہت ہیں اس کے پاس کانٹیکٹس بھی بہت ہیں، اس کے تعلقات بھی لوگوں سے زیادہ ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا بہت زیادہ مال و دولت ہے اس کے پاس اور وہ مثلا کوئی غریب آ گیا تو روزانہ 50 روپے بس صدقہ نکال کے دے رہا ہے. نہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، امکانات تمہارے پاس زیادہ ہیں، تمہیں زیادہ بڑا کام کرنا چاہیے. یعنی اپنی جتنی آپ کی صلاحیت ہے، ہر شخص اپنی صلاحیت کو دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے تو اول تو بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، لیکن پھر اس کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ کوئی ایک صلاحیت بھی نہیں ہے امام زمانہ کی خدمت کے لیے. کیا تماشبین بننا ہے ان کے ظہور کے بعد؟ کچھ تو ہو کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے، امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ خدمت مجھے دی جائے گی، میں یہ والا کام کر سکتی ہوں. کوئی تو آپ یعنی مردوں کے حوالے سے الگ بات ہوگی، عورتوں کے حوالے سے الگ بات ہوگی، پھر جس میں جو صلاحیت ہوگی اس کے اعتبار سے ہوگا، جس کا جو ذوق ہوگا. بہت سے لوگ ہیں تبلیغاتی ذوق نہیں ہے لیکن ان کا مثلا خدمت خلق والا ذوق ہے، ان کو وہ والا کام کرنے دیجئے. امکانات جس کے پاس پاسبلٹیز زیادہ اور کم ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپ کے پاس کم پاسبلٹی، ابھی اس کی مثالیں دوں گا، کم پاسبلٹیز والے کم لیول کا کام کر لیں، لیکن کچھ تو کریں. بہت چھوٹے کام بھی کر سکتے ہیں، ابھی آگے چل کر مثالیں آئیں گی. دیکھیے امام زمانہ کا محبوب شخص کون ہوتا ہے؟ آقا محمود امجد ایک عالم ہیں جو فرماتے ہیں جو امام زمانہ کا محبوب ہوتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے، خواہش پرست نہیں ہوتا، ہر وقت لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے. یعنی امام زمانہ کا جو بھی خدمت گزار ہوگا وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت گزاری پر آمادہ رہے گا، ان کی مشکلات کو حل کرنے پر آمادہ رہے گا. اور یہ بھی امام فرماتے ہیں، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دو اور اپنے بیٹھنے کی جگہ دہلیز کو قرار دو اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو. دروازے بند نہیں کرو، گویا ہر وقت دروازہ کھلا رہے، تم دہلیز پر بیٹھے رہو اور اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرو.
یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو کر دروازے بند کر کے اپنے چیزوں کو ذخیرہ کر کے اپنے آپ میں مگن ہو کر بیٹھے رہو. خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اس طرح سے کرنا ہے کہ گویا اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دینا, اور اس قدر لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے اس لحاظ سے کہ اپنے آپ بیٹھنے کی جگہ دہلیز کو قرار دو, لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو. اچھا اب دیکھیے کیا چیز ہو سکتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص ہے وہ کہ آپ کسی کے اسکول فیس پے کر سکتی ہیں, کسی بچے کے مثلا مدرسے کی فیس پے کر سکتی ہیں, یعنی کوئی بھی دیکھیے یہ بھی سب کیا ہی سب چیزیں جو ہیں وہ بہرحال انہی طرح سے اس طرح سے چلتے ہیں. یعنی کوئی تو اپنی ذمہ داری لے لیں, مثلا لوگوں کی ضرورت کے مطابق مثلا کسی کو ایک بچہ, 2 بچے, 3 بچے یا ایک فیملی کے بچے جو غریب ہیں ان کی اسکول فیس اپنے ذمہ لے لیں. مدرسے فیس کے معنی یہ نہیں کہ یہ مدرسۃ القائم لوگ مانگ رہا ہے آپ سے, یعنی جو اپنے علاقے میں جہاں جہاں اس طرح سے ہوں, کیونکہ مدارس بھی بہرحال انہی چیزوں سے چلتے ہیں. ڈونیشن عام طور پر اس انداز سے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں, صدقات وغیرہ تو لوگ دے دیتے ہیں عام طور پر معاشرے کے اندر, لیکن تبلیغات میں اس طرف رجحان نہیں. تو اس طرح سے لوگوں کی کہ بھئی ایک بچہ, 2 بچے, 3 بچے, ان کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, اور کون سی اتنی زیادہ کوئی فیس ہوتی ہے, مثلا 500, 800, 1000, اس سے زیادہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. تو یہی ایک خدمت کم سے کم اپنے ذمے لے لیں. یعنی خدمت گزار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ والا کام کر لیں. یہ میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں, اب اس کی ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں. یا مثلا کسی ایک شخص, غریب شخص کا خرچہ یا ایک خاندان کا ماہانہ خرچہ کوئی اٹھا لے. مثلا کوئی شخص, آپ کوئی اب گروپ بنا لیں, 3, 4, 5 لڑکیوں خواتین کا ایک گروپ بن جائے, آپ کہیں کہ ہم یہ والا چیریٹی کا کام کریں گے. بہت سی خواتین ایسا کرتی بھی ہیں, انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے جو میرے علم میں ہے, تو وہ اس طرح سے وہ دیکھتی ہیں کہ کہاں کس طرح سے پھر وہ ان کو خاموشی سے ان کی امداد کر دیتی ہیں. یعنی بہرحال یہ ایک انہوں نے اپنے ذمے کا کام پکڑا ہوا, یہ امام زمانہ کے خدمت گزار ہیں, انہوں نے ایک طریقہ کار کا انتخاب کر لیا ہے. اور ضروری نہیں کہ بس آپ کہیں کہ بس میں نے ایک شخص کا خرچہ اٹھا لیا ہے, بس یہ ایک کام ہو گیا, بس یہ کافی ہے. نہیں, امام زمانہ کی کئی خدمتیں بھی آپ اپنے ذمے لے سکتے ہیں, جیسے ابھی آگے چل کر آ رہی ہیں. آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے. مثلا کسی خاندان ہے, اس کو راشن آپ دلوا دیں, ان کتابوں کا خرچہ اٹھا لیں, دواؤں کا, کسی غریب بیماروں کا دواؤں کا خرچہ آپ اٹھا لیں. یہ مختلف دیکھیے امکانات اور پاسبلٹیز میں ذکر کر رہا ہوں, ورنہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں ہم کیا خدمت کریں. تو چند ایک چیزیں جو آپ کے علم میں پہلے سے, میں صرف ایک احساس دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے امام زمانہ کا خدمت گزار بن سکتے ہیں. اس میں آپ کا ذوق کیا کہتا ہے, آپ میں کیا صلاحیت اور امکانات ہیں, بس اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. اسی طرح سے اب دیکھیں نا کہ جو لوگ ہیں, بہت سارے اس قسم کے افراد ہیں جو راشن بانٹنے کا کام کرتے ہیں. کتنے غریب افراد ہیں, ان کے آرام سے ان کے مہینے بھر کا راشن ہو جاتا ہے اور اطمینان کے ساتھ ان کی گزر بسر ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے کتنے افراد ہیں. میں ایک مومن کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بہرحال اپنے کفارے اور فدیے اور اس طرح سے اور الگ سے بھی باقاعدہ آٹے کے ٹرک جو ہے یہاں سے گلگت بلتستان اور کہاں کہاں تک جو ہے انہوں نے بھجوائے تھے, کہ لوگ وہاں پہ کئی مہینے تک جو ہے مثلا فصلیں اگتی نہیں ہیں سردی اور برف باری وغیرہ کی وجہ سے, تو ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کا ایک غذائی جو خرچہ ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر پورا کر دیا. اسی طرح سے مثلا کسی کو جاب آپ نے دلوا دی, کوئی ملازمت دے دی, یا کوئی چھوٹا کاروبار کروا دیں. دیکھیے بہت سے, ہم ابھی کچھ ہی دن پہلے شہید سبط جعفر کی جو ہے وہ شہادت کی برسی وغیرہ منائی گئی تھی. تو ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی جو ان کے قریبی جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ مثلا کسی بھی شخص کو ٹھیلا خریدوا دیتے تھے, دکان میں سامان ڈلوا دیتے تھے, کہ اس کا کام کتنے ہی انہوں نے اس طرح سے غریب لوگوں کو باقاعدہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے وہ چھوٹے لیول پر صحیح, لیکن ضروری نہیں کہ ہم کسی کو بس گاڑی کا شو روم ہی دماغ میں آئے کہ ایسا کوئی کام کروا کے دیں. نہیں, کوئی بھی چھوٹا سا کوئی چھوٹی جاب دلوا دیں, کوئی ملازمت دلوا دیں یا دے دیں اپنے پاس, یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. کہا جاتا ہے نا, مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں, تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا وہ. تو یہ بھی ایک خدمت ہو سکتی ہے اس لحاظ سے کہ امام زمانہ خدمت گزار. کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں, قرآن پڑھنا. دیکھیے اب کتنی ہی خواتین ہیں ایسی
کہ جو مثلا کچھ کی قرات بہت اچھی ہوتی، کچھ نہیں تو اپنے عزیز رشتہ دار کے کسی 1 2 3 بچوں کو پکڑ لیں. بہت سارے لوگ بلکہ اب یہ چاہتے بھی ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے ہمارے بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، چاہے وہ مدرسے نہیں بھیجتے، لیکن بہرحال ہر شخص کی خواہش ہے کم سے کم قرآن تو پڑھنا اس کو آ جائے. تو کم سے کم ایک یہی صلاحیت کو استعمال میں لے کر آئیں. مثلا کسی کو اچھا قرآن یعنی اپنی صلاحیت میں اضافہ کریں اور قرآن کو پڑھنا اگر کسی کو سکھا سکیں. تو اب مثلا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور مدارس میں قرآن پڑھانے والوں کی ضرورت ہو، تو آپ کو ایک چیز ہوگی، آپ کہیں گے اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، میں نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی خدمت اس زمانے میں دے دی جائے گی. تو وہ غیبت میں بھی آپ نے خدمت انجام دی اور ظہور کے بعد بھی خدمت کے قابل بنی. تو یہ کم سے کم اس طرح سے ہو جائے. مثلا کسی کا وضو، غسل و تیمم یا نماز وغیرہ صحیح کروا دیں، وضو صحیح کروا دیں. کیونکہ جب بھی کہیں، ابھی دیکھیے پتہ نہیں آپ میں سے کتنی خواتین آئیں کتنی خواتین نہیں آئیں، لیکن جو آئیں انہوں نے اپنے وضو کو، یہاں پر ابھی جو وضو کا ایک ورک شاپ ہوا تھا جس میں وضو کی چیکنگ وغیرہ کی گئی تھی، تو بہت سی خواتین کی کافی غلطیاں نکلی اس میں. اسی طریقے سے کسی خاتون کا ایک دفعہ آپ نے غسل بالکل ٹھیک کروا دیا. تیمم کرنا، میجورٹی کو تیمم کرنا نہیں آتا ہے اور نہ اس کے مسائل سے واقفیت ہوتی. تو ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے کچھ محنت کر کے وضو، غسل و تیمم یا نماز، قرات وغیرہ صحیح کروا دیا، وہ جتنی بھی پوری زندگی میں عبادتیں انجام دے گا ان سب کے ثواب میں آپ شریک ہو جائیں گے. اور یہ کتنی بڑی خدمت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی کہ آپ لوگوں کی ان عبادات کو ٹھیک کروا دیں. ورنہ لوگ کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور کوئی عبادت کسی کی باطل ہو جائے. تو آپ کا ایک بہت بڑا رول اس میں بنے گا، وضو، غسل و تیمم اور نماز وغیرہ کو صحیح کروانا. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں. جو مدرسے کے اندر پڑھ رہی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو آنی چاہیے. یا اب وہ تو کہ بہت ساری طالبات کے اپنے وضو، غسل اور تیمم جو ہے وہ غلط نکل رہے ہوں، تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہتر کرنا ہے. اچھا اب دیکھیے، امام زمانہ کے خدمت گزار بننے کی 2 طرح ہو سکتی ہیں، یا تو کل وقتی خدمت یا جز وقتی خدمت، فل ٹائم یا پارٹ ٹائم، جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ فل ٹائم خدمت انجام دے سکتا ہے، مثلا اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس یعنی اطمینان سے وہ زندگی گزار رہا ہے، یہ زیادہ وقت وہ دے سکتا ہے تو وہ زیادہ وقت دے. یعنی اس کے پاس تونگری ہے، زیادہ مالداری ہے، زیادہ ہے، تو اس کو زیادہ وقت دے دینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کو اپنے قائم مقام بنا رہا ہو، اپنے مال کو، تو یہ بھی دونوں چیزیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ خود آپ کو دیکھنا ہے، اپنے امکانات کو دیکھتے ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم خدمت گزار بننا چاہتی ہیں امام کی، یا فل ٹائم بننا چاہتی ہیں، جس کے جو بھی امکانات ہو. لیکن کوئی شخص کے پاس زیادہ ٹائم اور بہت کم ٹائم دے رہا ہو، آپ نے کہا میں تو صرف 10 منٹ والا بس دے سکتی ہوں، یعنی 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ امام زمانہ کے لیے. چلیں ابتدا ایسا کریں، پھر جب آگے بڑھے گا معاملہ تو انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. اچھا، تبلیغاتی پوسٹ اور ویڈیوز ہی کو کم سے کم فارورڈ کر دیا کریں. اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہے، لیکن اس قدر سستی اور کاہلی وہ ہے نا کہ صاحب کو نے بتایا تھا کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ وزن آپ کا بڑھ رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ کوئی گیم وغیرہ کھیلیں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں گیم کھیلتا تو ہوں. کہا کون سا؟ کہا چیل اڑی کوا اڑا کھیلتے ہیں، مثلا ایک انگلی سے جو اٹھا کے کھیلتے ہیں. تو بھائی آپ کو یعنی لیزینس کو تھوڑا کم کریں، کچھ یعنی ایسا جس میں بھاگ دوڑ کچھ ہو. تو بہرحال تبلیغ اتنا معمولی سے کہ جسٹ فنگر کلک اوے ہے وہ چیز آپ کے، یعنی بس آپ کلک کریں گی اور وہ ہو جائے گی، پوسٹ فارورڈ ہو جائے گی اور تبلیغ میں آپ کا حصہ ہو جائے گا. وہ بھی نہیں کرتے. یعنی کم سے کم اتنا تو کم سے کم کر لیں. تو لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ بھائی صرف بٹن ہی تو دبانا ہے، تو کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ بٹن کون دبائے گا. یعنی اب تو اس قدر کاہلی اس میں آ گئی. مثلا کسی کے کرائے کے گھر کا کرایہ ادا کر دیں. بہت سے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کرایہ یعنی اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرایہ کا گھر ہے ان کا، اس میں کوئی اپنا پارٹ پلے کر دیں. کہا کہ ٹھیک ہے تم اتنا دے دو، میں اتنا دے دوں گا. یہ پورا مثلا اگر کوئی شخص کرایہ دے سکتا ہو تو وہ ایسا کر لے. تو کیا ہے، یہ امام زمانہ کا خدمت گزار بن رہا ہے. اس نے مختلف کام اپنے ذمے پکڑ لی. یا مثلا پانی کا بل بھر دیں کسی کا، آپ کہتے ہیں بھائی میری ذمہ داری ہے، گیس کا بل یہ میری ذمہ داری ہے، مثلا بجلی کا بل. یہ آج کل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سن کر کہ بجلی کا بل ہم بھریں کسی کا. تو جتنے بھی امکانات ہوں یا کنٹریبیوٹ کر لیں. واقعتاً اس بل سے
اچھے اچھے کمانے والے جو افراد جن کی تنخواہیں بھی بہتر ہیں وہ تک بھی پریشان ہو گئے کہ آدھے سے زیادہ تو بجلی کے بل کے اندر نکل رہا ہے مسئلہ. تو جو یعنی ابھی تک آپ نے دیکھا کہ بہرحال مالی اعتبار سے جو کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے وہ ان چیزوں کے اندر کرے. یہ مختلف پاسبلٹیز میں سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے، آپ وہ سب واقف بھی ہیں ان سے. اچھا، ایک بہت اہم چیز ہے، کسی بھی صلاحیت کو مہارت کی حد تک لے جا کر خدمت کریں. یعنی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہو جائیں، ماہر ہوں. بھائی فلاں ہے تو فلاں خاتون سے جو ہے نا رابطہ کریں. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں مثلا ان میں کتنے مسائل ہوں گے. یعنی اگر آپ سارے بھی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو چلیں بالفرض میں کہتا ہوں کہ 1000 مسئلے چلیں، ورنہ نہیں ہوں گے اتنے، کہیں اس سے کم میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن 2 مہینے 3 مہینے کی پوری کوشش کا کوئی آپ ایک گروپ بنا لیں کہ ہم اس کے اندر پوری مہارت حاصل کریں گے. ایک دفعہ بہت زمانہ طالب علم کے بالکل ابتدائی دور میں مثلا اجتہاد و تقلید کے جو بھی فقہی احکام ہیں تو اتنا اس کو آگے پیچھے کر کے میں نے اپنے طور پر اتنے ممکنہ سوالات بنا کے تقریباً 1000 سوال جواب بنائے تھے کہ جس سے کہ کوئی بھی تقلید کے لحاظ سے اجتہاد کے لحاظ سے اگر کوئی پوچھے یا مثلا تو کہیں سے کوئی سوال مس نہ ہونے پائے. تو میں اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ کو میں باقاعدہ اتنے سارے پوری ایک بکلیٹ ٹائپ کی فرضی سوال بھی ہوتے تھے اس میں میجورٹی وہ بنا کے دیتا تھا. مولانا لے جاتے تھے، اگلے درس میں جب آتے تھے تو ان سب کے جوابات لکھے ہوتے تھے. اس طرح سے کر کے تقریباً 1000 سوال. اب کیا ہو گیا، اتنی طرح سے اس کے اندر میں نے دیکھ لیا کہ کہیں سے کوئی سوال مس نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے ایک آپ بنا لیں کہ بھئی جتنے ممکنہ سوالات ممکن ہو سکتے ہیں خواتین کو پیش آ سکتے ہیں اپنے مخصوص مسائل میں، کیونکہ خواتین عام طور پر مردوں سے نہیں پوچھتی ہیں، تو آپ اپنی صلاحیت کو مہارت کی حد تک لے جائیں. نہ صرف یہ کہ ابھی بھی خواتین ہیں جو یہاں پر اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہیں، 12 14 سال سے 15 سال سے، اور پھر وہی سوال خواتین کے احکام کے وہ ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہیں یا اور دیگر جو صحیح علماء ہیں ان سے دریافت کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو خود آپ کو ہی مہارت حاصل کر لینی چاہیے تھی نا. اور پھر عورتوں کے اتنے مسائل کی پیچیدگیاں ہیں وہ خواتین ہی کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو پوچھتے ہیں. کتنے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاتون کا بتا دیں کہ جو جن مسائل کی مہارت رکھتی ہوں. تو ایک آدھ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ بھی کتنے خواتین کے مسائل کو حل کریں گی، ان کی اپنی بھی ذمہ داریاں چیزیں اور مصروفیات ہیں. تو اس میں بہت بڑی تعداد چاہیے خواتین کی کہ جو اس اپنی کسی بھی میں نے ایک مثال دی اس مہارت اس والے مسئلے کے اندر، تو وہ اپنی مہارت کو بڑھائیں اور یعنی اپنی صلاحیت کو لیتے ہوئے ایکسپرٹیز کی حد تک جو ہے اس کو لے جائیں، تاکہ خواتین کی کچھ تو ہو کہ ہم مثلا ہمارے پاس 25-30 خواتین کے نمبر ہوں یا تو کبھی بھی کسی کو مسئلہ ہو تو وہ ان خاتون سے دریافت کر لیں، لیکن یہ کو صحیح طور پر انہوں نے ان چیزوں کو سیکھا ہوا ہو، علماء سے، کتابوں سے، کہ مہارت ہو، باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہو، کہ ورنہ تو پتہ چلا کہ وہ غلط سلط مسائل لوگوں کو بتا رہی. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے، جیسے یہ فقہی خواتین کے فقہی احکام میں مہارت. اچھا، اتنی بات اور بتا دی جائے کہ دیکھنے میں آتا ہے، ویسے آگے چل کر بھی اس کا تذکرہ آئے گا، کہ جب خواتین حج پر جاتی ہیں، حج کے لیے جاتی ہیں، وہاں پر اتنے دقیق اور پیچیدہ مسئلے خواتین کے بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ اگر مثلا بعض خواتین کا حج افراد، سب لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، ان کا فریضہ حج افراد بن جاتا ہے. ایک حج کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی اپنے مخصوص ماہانہ مسائل کی وجہ سے بعض چیزوں میں ان کو حج افراد کرنا ہے، یا اور انہوں نے حج تمتع کی نیت کر کے عام لوگوں کی طرح سے حج کر لیا تو ان کا حج باطل ہو جاتا ہے. پورا کاروان حج تمتع کر رہا ہے، ان کو حج افراد کرنا ہے، لیکن وہاں پر خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا استحاضے کی بہت سی حالتیں ایسی ہوتی ہیں، کثیرہ ہے مثلا، تو ایک دن میں 3 غسل کرنے، یا مثلا استحاضہ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے ہر نماز کے لیے، یعنی طواف کے لیے الگ وضو کرنا ہے اور نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. تو اتنے اس کے اندر دقیق چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کے اندر کوئی خاتون ہو میرے اعتبار سے، یعنی اگر میرا بس چلے تو ہر کاروان میں ایک ایسی خواتین کے مسائل کی ایکسپرٹ جو ہیں، کیونکہ تقریباً آدھی خواتین تو پہ مشتمل ہوتا ہے کاروان، اور ان کے یہ سب مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت پیچیدگیاں اور پریشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں خواتین کے، اور وہ جھجکتی بھی ہیں اور اکثر اپنا حج الٹا سیدھا جس طرح سے بھی ہے وہ کر کے آ جاتی ہیں.
تو آپ کہیں کہ بھائی میں یہ والی خدمت ہو سکتا ہے کہ جب میں اتنی مہارت ہو جائے تو اور اتنی اویئرنیس ہو جائے کاروانوں میں، تو وہ ایک خاتون جس طرح مرد ایک عالم کے طور پر جاتا ہے، یہ خواتین کے اس کے لیے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جایا جائے، خدمت انجام دیں. یعنی میرا وہی مقصد ہے کہنے کا کہ آپ کو اس میں مہارت کی حد تک لے کے جائیں. یعنی امام زمانہ کے ایک عام سے سپاہی بننے کے بجائے تھوڑا سا اپنا گریڈ بڑھانا چاہیے، ایک ماہر کے طور پر ہو، تاکہ آپ کو اس زمانے میں بھی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور امام کی خدمت گزار کے طور پر کسی جگہ لگایا جائے. اسی طرح سے کچھ خواتین یا مرد حضرات بھی اس کے اندر کیونکہ آپ براہ راست مخاطب ہیں تو اس وقت خواتین کے لحاظ سے میں بات کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ بات تو اور لوگ بھی سنیں گے جب یہ نشر ہوگی. تو بہرحال تربیت اولاد کے سلسلے میں علمی مہارت، کتنی خواتین ہیں اور ان کا ہوتا ہے کہ ہر عمر کے بچوں کے اعتبار سے تربیت کا الگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کسی ایک گھر میں اگر 5-6 بچے ہیں تو ہر بچے کی نفسیات الگ ہے، ہر بچے کی سائیکی الگ ہے، ہر بچے کو الگ طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب بے تربیت بچے جو ہیں پل رہے ہیں. صرف ایک غذائی تربیت ان کو مل رہی ہوتی ہے، یعنی کھانا وانا مل رہا ہے، وہ بھی اب تو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، ورنہ کوئی اور تربیت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمیں تربیت کیسی کرنا ہے. جس وقت زمانے حمل چل رہا ہو اس وقت تربیت کیسے کرنا ہے، وضع حمل کے دوران، پھر ابتدائی سالوں میں جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس وقت کی تربیت، اور اچھا ان کی ذہنی تربیت، مذہبی تربیت، جسمانی تربیت، فکری تربیت، بچوں کی بہت ساری تربیت کی اقسام ہیں. ہمارے ہاں تقریباً تربیت اولاد پہ 12 لیکچرز ہو چکے ہیں جو مرحلے وار تربیت کے سلسلے میں، لیکن اس میں اپنی ایکسپرٹیز کو اپنی بڑھائیں. تربیت اولاد کے سلسلے میں عملی مہارت آپ پیدا کریں کہ آپ کو سیمینار کیے جائیں، ورکشاپس بلوائے جائیں، انعقاد کیا جائے، اس میں آپ کو بلوایا جائے کہ بھئی وہ خاتون تربیت اولاد کے سلسلے میں بڑے حل بتاتی ہیں کہ کب کس ایج کے مطابق کیسی خدمت ہونی، یعنی بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. تو کم سے کم اسی خدمت کو اپنے ذمے لے لیں. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، درسوں کا مطالعہ کریں. تربیت اولاد کی کتنی کتابیں اویلیبل ہیں، علماء کے جو وہ ہیں دروس، ان سے استفادہ کریں اور ایک صلاحیت کو حاصل کریں. اب ہوگا کہ جناب یہ خدمت گزار خاتون یہ تربیت کر رہی ہے بچوں کے حوالے سے، آپ کو بلایا جا رہا ہے اس میں. اگر بالکل سطحی اور عام سی معلومات ہیں آپ کو، تو آپ کو کون بلائے گا؟ یعنی ایک اس پہ ایک لیول پہ لے جائیں گے تو پھر آپ کو بلایا جائے گا نا. تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں، کوئی ایک اس کا انتخاب کیجئے اور مشکل سے 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے کہ آپ کو بڑا ایک، اور جیسے جیسے آپ اس میں آگے بڑھیں گی تو آپ کو اور چیزیں اپنا علم مطالعہ اور وہ سب بڑھاتی جائیں معلومات کو، تو اور زیادہ کارآمد بنیں گی. یہ بھی ایک مثال اس کی ہو سکتی ہے. خانگی امور میں مہارت، خانگی امور میں مہارت سے مراد یہ کسی آپا کی پٹاری ہے اس طرح کی چیزیں نہیں کہ کھانے پکانے، وہ تو سبھی کھانے پکانے وغیرہ کر لیتے ہیں. یعنی گھر داری اوور آل کیسے کی جاتی، شوہر کو مثلا کیسے ٹیکل کیا جائے، ساسوں کو کیسے کیا جائے، گھر کے ماحول کو کیسے بہتر رکھا جائے، لڑائی جھگڑوں کو کیسے اوائڈ کیا جائے، کیسے مل جل کے رہا جائے، یعنی اور اس طرح کے خانگی امور. اس میں اتنی لوگوں کو اور خواتین کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے خاندان تباہ برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے. مثلا بالفرض ساس بہت خراب بھی اگر ہے آپ کو، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، شوہر میں کوئی خرابیاں نظر آ رہی ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں. یہ بھی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اتنا وقت نہیں. اسی طرح عبادی مسائل میں مہارت حاصل کرنا، سکھانا. نمازوں کو آپ دیکھیں، عورتوں کی نمازوں میں اتنی غلطیاں نظر آتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسئلے، یعنی آپ اس کے اسپیشلسٹ بن جائیے. کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کام کو خود پکڑ لیے جبکہ وہ عالم بہت بڑے تھے. میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا، ایک عالم تھے کہ جو کہ صرف انہوں نے وضو اور یہ نماز کو ٹھیک کرنے کا، ایک گاؤں میں جاتے تھے، پورے گاؤں کا وضو ٹھیک کرواتے تھے، نماز ٹھیک کرواتے تھے، اگلے گاؤں چلے جاتے تھے، جبکہ وہ علم میں بہت بڑے مقام پر فائز تھے. لیکن انہوں نے یہ کام بظاہر آپ کہیں گے یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بظاہر چھوٹا ہے کہ بس صرف وضو ٹھیک کرائے اور نماز ٹھیک کرے، ارے اتنا بڑا کام اس شخص نے کر دیا. تو آپ عبادی مسائل میں مہارت حاصل کر لیجئے. یہ آپ کے سامنے ایک آپشن ہے. وہ میں مختلف قسم کے ذوق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب آپ کا جو بھی ہو آپ دیکھ لیں کہ کون سا آپ کر سکتی ہیں. اس میں کاؤنسلنگ، لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں یعنی خاندان، اب کیونکہ دیکھیے خاندان ہی میں سے کوئی آدمی اگر بیچ بچاؤ کے لیے آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پارٹی بن جاتا ہے
کہ جناب یہ تو ان کے حمایتی ہیں، تو اس خاندان والے ہیں، تو یہ ہے وہ ہے. اب وہ بیچارہ اپنے طور پر کتنا ہی میل ملاپ کی کوشش کرے لیکن اس پہ چھاپ لگ جاتی ہے کہ تو انہی کی بات کرے گا کیونکہ ان کا رشتہ دار ہے مثلا. اچھا، اب کاؤنسلنگ میں کوئی تھرڈ پرسن، کوئی باہر سے کوئی آدمی جو اس میں وہ مہارت اس کی ہو جائے، یعنی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے شاید اگست 2020 میں آیت اللہ محمد علی تسخیری کا انتقال ہوا. تو یہاں پر پاکستان میں بھی کچھ افراد جو شوہر و بیوی وغیرہ میں اختلافات آپس میں ہو جاتے تھے، تو آیت اللہ تسخیری نے اپنے کچھ شاگردوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ جو ایران سے فون کر کے کاؤنسلنگ کرتے تھے. کاؤنسلنگ ایران سے، یعنی ایران سے فون یہاں کرنا، کتنے اس کے اخراجات اور وہ سب کچھ ہوتے ہوں گے، اور بعض اوقات 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کاؤنسلنگ، اور اس طرح سے انہوں نے کئی مہینوں تک کی، بلکہ سال 1.5 سال تک بھی کاؤنسلنگ کی ہے اور پھر اس خاندان کے مسئلے کو حل کر دیا. بعض اوقات اتنا نہیں بھی ہوتا لیکن بہت سے پیچیدہ کیسز میں زیادہ دنوں تک سمجھانے کی ضرورت ہوتی. تو یہ خود ہی ایک مہارت والی چیز ہے. یعنی اگر آپ کوئی شخص ہو، میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ اس قسم کا کام انہوں نے کرنا شروع کیا اور اپنے طور پر بہت ہی خوش اور مطمئن ہے. کتنے گھروں کو انہوں نے ٹوٹنے سے بچا لیا ہے، کتنی طلاقوں کو جو ہے انہیں سے بچا لیا ہے، کیونکہ وہ ایک نیوٹرل ٹائپ کا آدمی ہے تو اس کی بات دونوں طرف کے لوگ سنتے ہیں. کوئی خاندانی کوئی بزرگ یا وہ ہوتا ہے تو وہ فریق بن جاتا ہے یا شاید بیجا حمایت کرتا ہے تو اس کی بات کا وہ اثر نہیں ہوتا بنسبت اس کے کہ کوئی. تو آپ میں سے کوئی ہو جو اس قسم کے ذوق رکھتی ہو کہ میں کاؤنسلنگ والا جو کام کروں گی، تو وہ والا کام کیجیے آپ خدمت گزار امام بننے کے لیے. کوئی علمی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، بہت سے طالب علم ہوتے ہیں کہ وہ علمی طور پر تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. کسی کی سپیچ بہت اچھی ہے، تقریر بہت اچھی ہے، کیونکہ دیکھیے تقریر کا بھی بہت زبردست قسم کا فن ہے تبلیغ کے اندر. آپ دیکھتی ہیں نا کہ بہت سے ذاکرین جو ہے وہ کتنی غلط سب باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، سب نہیں، یعنی جو مشہور ہیں اس انداز میں، تو ان کا کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس فن تقریر ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی بڑا عالم بھی ہو اور اس کے پاس فن تقریر نہ ہو تو لوگ اس کی بات کو اتنا نہیں سنتے، اس کے سننے والے بھی کم ہوتے. تو بہرحال ایک تبلیغاتی ٹول تو ہے نا یہ اچھی تقریر کرنا، تو اچھی تقریر کرنی سیکھنی چاہیے. کسی کی اسپیچ بہت اچھی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ، یہ لڑکی، یہ جوان، یہ اس میں آگے جا سکتا ہے، تو اس پہ خصوصی توجہ دی جائے کہ وہ تبلیغاتی امور کو اپنی اچھی تقریر کے ساتھ زیادہ لوگوں تک، یعنی اس طور پہ میسج پہنچا سکے اور لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں. اب یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اپنی صلاحیت کو آپ اس لحاظ سے پہچانے کہ کس میں کیا صلاحیت. چھوٹے چھوٹے دروس قائم کرنے کا سلسلہ رکھیں. کسی کو ہو کہ دماغ میں کہ جناب گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر درس ہوں، یہ والا کام اگر ہو سکے آپ یہ والا کام کر سکیں. چھوٹے دروس، 4 خواتین 5 خواتین، زیادہ کہ بالکل آپ وہ نہ کریں کہ جناب پورا کمرہ بھر جانا چاہیے، نہیں، 4-5 خواتین سے اس کی ابتدا ہو. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ، مجھے یاد ہے کہ جب یہاں حسینی تعبد کمیٹی یا مثلا خدام القرآن وغیرہ کے اندر ان کے درس ہوتے تھے تو صبح 11 بجے کے قریب وہ درس سٹارٹ ہوتا تھا. میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے درس میں جاتا تھا. شاید جس وقت میں ہوتے تھے وہ تقریر شروع کر دیتے تھے 11 بجے، چاہے ایک آدمی ہی بیٹھا ہو. میں اکثر میں ہی بیٹھا ہوتا تھا اور ایک آدھ مائک لگانے والا آدمی ہوتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر لوگ آتے جاتے تھے اور مجمع کچھ ہو جاتا تھا. لیکن ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، ایک آدمی بھی ہے تو وہ اسی پیس میں جس طریقے سے ایک بھرا ہوا مجمع ہے وہ تقریر اپنی گفتگو شروع کر دیتے تھے. تو بہرحال چھوٹے چھوٹے درسوں، پھر وہ خود ہی برکت خدا ڈالے گا، زیادہ لوگ متوجہ ہوں گے تو آنے لگیں گے آپ کے پاس. لیکن آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اپنی ذمہ داری کر دیں ادا. میں اپنے گھر میں چھوٹے درس قائم کروں گی، کسی بھی اچھی خاتون کو گھر میں بلائیں، وہ مسائل بتائیں، احکام بتائیں، گھر میں برکت آئے گی، نورانیت آئے گی، اولادوں کی تربیت ہوگی، لوگ دیکھیں گھر میں اس طرح سے ہو رہا ہے، اور امام زمانہ کی خدمت بھی ہوگی. خدمت گزار بننے کے طریقے بیان ہو رہے ہیں، سب خدمت گزار بننے کے طریقے. کسی کا ذوق یہ ہے مثلا آپ اچھی ذاکرات کی تلاش اور فراہمی، مثلا آپ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کتنے بے شمار فون ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں کہ فلاں شہر میں ایک کوئی ذاکرہ چاہیے جو اچھی تبلیغی مجلس پڑھ سکے. لوگوں کی ہوتی ہے کہ تبلیغات میں ان کا ذوق ہوتا ہے کہ تبلیغ ہونی چاہیے. تو آپ کوئی کسی کا یہ ہو تو باقاعدہ تلاش کرے کہ اچھی ذاکرہ کون سی. یہاں پر
بہت سے ایسے ہیں کہ حتیٰ کہ جس زمانے میں حالات بہتر تھے لوگ انڈیا تک جاتے تھے اور وہاں سے ڈھونڈ کے، مثلا ایک صاحب جو عقیل غروی کو علامہ عقیل غروی کو تلاش کر کے لائے تھے، تو بہرحال وہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ گئے اور تلاش کی، اور انہوں نے اس طرح اچھی ذاکرات کی بھی تلاش ہو سکتی ہے، اچھی ذاکرات کی تلاش بھی ہو اور فراہمی بھی ہو، یعنی لوگوں کو بھائی فلاں سے اگر کانٹیکٹ کریں تو ان کے پاس ایک اچھی ذاکرات جو ہے وہ مہیا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتی ہیں خاتون. تو آپ جو ہیں یہ والا اگر ذوق ہے تو یہ اس طرح کا کوئی کام پکڑ لیں لوگوں کو، یعنی اس طرح سے آپ جہاں جہاں تبلیغ ہوگی اس میں آپ کا بھی اثر ہو جائے گا. لوگ بہت واقعتاً بہت پریشان ہوتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے کہ پھر جب کیونکہ مجالس گھر گھر میں ہو رہی ہیں تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اتنی سپلائی کہاں سے لے آئیں، تو اس کے اندر پھر ہر قسم کی کھپ جاتی ہیں، یعنی غلط سلط پڑھنے والی، بالکل کوئی ان کو خیال نہیں، تو بس لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی ہو بس ہمیں مجلس کرانی، بٹھا دو اس کو. تو اسی کے اندر آپ کو اچھی اگر فراہم کر سکیں، کوئی اس طرح کا کسی کا ذوق ہو تو یہ بھی خدمت ہو سکتی ہے. امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق کتابوں کی اشاعت اور تقسیم اور تراجم کا کام. کتاب امام زمانہ کے متعلق جیسے ایک دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف نیپولین بوناپارٹ، یعنی ہزاروں کی کتابیں ہیں اس کے اوپر جو ہے لکھی جا چکی ہیں اب تک. نہ اس آدمی کی کوئی سیرت تھی، نہ کردار تھا، نہ کوئی کیریکٹر تھا، نہ کوئی اس کے اندر ایسی چیزیں تھی، لیکن نیپولین بوناپارٹ پہ اتنی لکھنے والوں نے لکھا ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام جو اس وقت پوری دنیا کے نجات دہندہ ہیں، آپ کے امام ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ان کے متعلق کتابوں کی اشاعت اور تقسیم ہونی چاہیے. ان کی جو کتابیں آلریڈی لکھی جا چکی ہیں ان کے ترجموں کا کام ہونا چاہیے. آپ کہیں بھائی اس کتاب کا ترجمہ میرے ذمے ہے، اس کی کتاب کی پرنٹنگ میرے یا ایک گروپ کے ذمے ہے، جو بھی آپ گروپ بنا لیں کہ بھائی ہم کتاب کی اشاعت امام زمانہ کی خدمت ہو جائے گی نا. آپ خدمت گزار امام زمانہ بن جائیں گی کہ آپ نے امام زمانہ سے متعلق ایک اچھی کتاب کا ترجمہ کرا کے مارکیٹ میں لے آئے اور اس کو مثلا مجالس میں تقسیم کرانے کا، پمفلٹ کے طور پر کرانے کا انتظام کیا. مثلا ایک کتاب یا کتابچہ اسے کہنا چاہیے کہ جس میں 150 سوالات کے جوابات امام زمانہ سے متعلق مدرسے نے شائع کیا تھا، اور مومنین کی 35 ذمہ داریاں. اس کو کتنا لوگ لے کے تقسیم کراتے ہیں. ابھی نیچے ہی میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب نے 1000 اس کو چھپوا کر اور گلگت بلتستان وغیرہ بھجوائیں. تو اس طرح لوگ یعنی اپنی ذمہ داری، بہرحال لوگ اس طرح سے کہ ہم یہ والی خدمت انجام دے دیں، لوگ لیں اور امام کا پیغام ادھر، یہ بھی امام کی خدمت گزاری ہو جائے گی. اچھا، دینی اداروں کے کارکنان اور خدمت گزاروں کی کومک، یہ خود ایک اب اس سے مراد دیکھیے پھر یہ جب چیزیں بیان ہوتی ہیں نا تو یہ فوراً دماغ میں آتا ہے کہ شاید یہ اپنے ادارے اور اس کے لیے کچھ چاہ رہے ہیں. بالکل نہیں چاہ رہے. یعنی جو آدمی جہاں پر ہے اپنے ارد گرد افراد، ہم دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں کی حالت ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ دگرگوں ہو سکتی ہے، تو ان جگہوں کے اوپر یعنی دین کے جو خدمت گزار کارکنان ہیں ان کو بھی تھوڑا اپلفٹ کرنا چاہیے. ان کی بیچارے وہ ویسے ہی غربت کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اسی میں خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. ان کو کچھ سہولیات مہیا ہو جائیں، ان کو ہو جائے تاکہ اطمینان کے ساتھ وہ اپنے اس کام کو کر سکیں. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو جابز کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مدرسے کے اندر پارٹ ٹائم اپنی کوئی خدمت یا والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی اگر ان کو سہولت اور آسانی اور سانس لینے کی کچھ وہ پیدا ہو جائے سہولیات، تو ان کی کمک ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک خدمت ہے. یا دینی اداروں اور مدارس سے تعاون اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرنا چاہے، جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس لحاظ سے ہو. بہت سے ایسے ہیں، میں تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. اور کچھ اعمال نیمہ شعبان جو کہ آپ لوگ کل انجام دیں گے، اور کچھ آغا خوئی وغیرہ کے مقلدین وہ آج ہی شب میں انجام دیں گے، تو وہ بھی تھوڑا سا تذکرہ تاکہ ہو جائے. علماء کی تقاریر کے اقتباسات کی اشاعت. دیکھیے پورے مجلسیں اور وہ درس سننے کا بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر بھی کتنا لوڈ ہوتا ہے مدرسے پر کہ وہ پوری تقریر میں سے کوئی اہم پیغام یا وہ نکالنا تقریر کا حصہ، اور وہ پھر اس کو کراپ کر کے اور اس کو پورا ایک درس کے کلپ کے طور پر بنا کر اس کی اشاعت کرنا. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس میں سن کے اور اتنا آپ نکالیں کہ بھئی یہاں سے یہاں تک میں یہ بہت اچھا میسج ہے، اس کو الگ سے نکال کر، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے.
اور اب وہی افراد ہیں لمیٹڈ، ہم اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی سن رہے ہیں، وہی کراپ کر رہے ہیں، وہی بنا رہے ہیں، وہی اس کو رینڈر کر رہے ہیں، وہی اپلوڈ کر رہے ہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں جو ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے زیادہ افراد اپنا خدمت انجام دیں تو سب کے لیے سہولت ہو جائے گی، سب کو دین کی چیزیں پہنچیں گی. کتنی چیزیں آپ کے پاس بے تحاشا آتی ہیں، آپ اسے سنیں، اس میں سے نکالیں کہ ہاں یہ اسلام کا پیغام بہت اچھا ہے، اس کو میں کراپ کر کے اور اس کا کلپ بنا کے اور میں اس کو وائرل کروں گی یا جو کوئی بھی ہے، تو اس سے لوگ تبلیغ ہوگی. تو یہ بھی ایک خدمت ہو سکتی ہے. اچھا، بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی جناب اردو یا انگریزی اچھی ہے، وہ ٹائپ کر سکتے ہیں، پروف ریڈنگ کرنے والے افراد چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ کہ جناب مثلا جیسے ہمارا مدرسہ ہے، اس میں جو احادیث ہیں یا مسائل ہیں ان کو بھی نکالا جائے، وہی افراد نکالیں، وہی چیزوں کی سلیکشن کریں، وہی پھر ان کو ٹائپ بھی کریں، وہی پھر ان کو پروف ریڈنگ کریں، وہی پھر وہ ان کی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کریں، پھر وہی سب رینڈر کریں، وہی اپلوڈ کریں. یعنی کتنے سارے کام آپ چند افراد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ میں اگر کوئی خدمت ہو کہ جناب میں بہت اچھی اردو ٹائپنگ میری اچھی آتی ہے، مجھے انگریزی ٹائپنگ میں اچھی کر سکتی ہوں، میں پروف ریڈنگ اچھی کر سکتی ہوں. یہ بھی بہت بڑا کام ہے پروف ریڈنگ. کسی کی اردو انگریزی اچھی ہے تو وہ غلطیاں نکالے، اسپیلنگ مسٹیکس وغیرہ نکالے، یہ سب کچھ کرے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. بہت سے آئی ٹی کے اندر کوئی مہارت ہے تو وہ والی خدمت انجام دیں. پیپر بنانا اور چیک کرنا ہے خود بہت بڑا کام ہے یہاں پر. ورنہ ایک زمانہ تھا مدرسے کے اندر ہم اتنے اعلیٰ کوالٹی کا پیپر یہاں پہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی ابتدائی جو لڑکیاں جس پروسیس سے امتحانات کے گزر کے یہاں سے گئی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا معاشرے کے اندر کام کر رہی ہیں. لیکن اب وہ اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ اب وہ اتنا توجہ نہیں ہے اس پہ. تو پیپر بنانا ہے، پیپر چیک کرنا ہے، یہ خود بہت بڑا کام ہے. تو اس میں اگر کچھ خواتین آگے آئیں اور وہ دیکھیں کہ ہم اس میں کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ساری اپنی چیزیں ذوق کے مطابق ہیں. قرآن کی خدمت تو بھی ہم نے اس کا تذکرہ جو ہے کیا. اہم کاموں کی تکمیل پر انعامات، دیکھیے اس سے بہت شوق پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر. یہ بھی خدمت ہے کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب ابتدائی مدرسہ شروع ہوا تھا اور اس کے ابتدائی سالوں میں ہم نے ایک حج کی یہاں پر کلاسز کروائی تھی جو تقریباً 1-1.5 سال تقریباً وہ کلاسز رہی تھیں، چھٹیاں وغیرہ ساری ملا کر. اور اس میں انعام کیا تھا کہ جو بھی لڑکی اول آئے گی وہ اس کو حج پہ بھیجا جائے گا. اس کے لیے لوگوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا. تو اتنی اچھی اس کے لیے لڑکیوں نے اس میں تیاری کی کہ 6-8 لڑکیاں فرسٹ آ گئیں. پھر اس میں قرآن دازی ہمیں کرنا پڑی، اور اس میں پھر ایک خاتون جن کا خود یہ کہنا ہے کہ ساری زندگی تصور بھی نہیں تھا مالی لحاظ سے کہ ہم کبھی ساری زندگی حج کر سکیں گے، اور اس کا نام نکل آیا تھا اس میں. اللہم صلی علی محمد. تو مختلف چیزیں مثلا ابھی بھی ہم اناؤنس کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن لوگوں کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. لوگوں کی اپریسیشن ہی نہیں ہے. فسق و فجور کی کتنی اپریسیشن ٹی وی کے اوپر ہوتی. یہ جناب یہ دیکھیے کتنی زبردست یہ گانے گاتے ہیں، یہ فلاں ان کے اوپر کتنے جوہر ہیں، یہ فلاں چیز کرتے ہیں. لیکن کوئی دین کے اعتبار سے اب دیکھیے جیسے حج والی کلاسز ہوئی اس کے اندر یہ سب کچھ ہوا تو بہت انکریج ہوئی لڑکیاں اور انہوں نے بہت اچھی مہارت حج کے احکام کے اندر حاصل کی. اسی طریقے سے کوئی بچہ ہے آپ کہیں گے جو بھی آخری پارہ یاد کرے گا، کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میری طرف سے فلاں انعام رکھا جائے یا زیارت پہ بھیجا جائے گا اس کو، یا کچھ اس طرح سے کتنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں ٹی وی پہ نعتیہ پروگرام ہوتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اسے عمرے پہ بھیجا جائے گا، عمرہ ٹکٹ اور فلاں. یہ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو دیگر افراد ہیں وہ اس سلسلے میں آ گیا ہے. تو معاشرے کے اندر نیکیاں نظر آئیں گی بڑھتے ہوئے. یہ بھی امام زمانہ کی خدمت ہے کہ نیکیاں ہوتے ہی نظر نہیں آ رہی، ان کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہی نہیں ہے. کوئی اگر اچیومنٹ ہو بھی جائے کہ جناب اس کو آخری پارہ یاد ہے تو لوگ بس سن کے گزر جائیں گے، کوئی انعام دینے کو تیار نہیں ہوتا اس کو. خیر، تو اچھا اگر خدمت کا زیادہ وقت نہ ہو تو کسی اور چیز کو اپنا قائم مقام بنا دیں. خدمت کا زیادہ وقت نہ ہو. اول تو دیکھیے امام زمانہ کے لیے خدمت کا وقت نہ ہو، یہ اتنا عجیب سا جملہ مجھے لگ رہا ہے. اگر خدمت کا وقت نہ ہو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن چلیں بالفرض اگر وقت کم ہے آپ کے پاس تو کسی اور چیز کو مثلا مال کو اپنا قائم مقام بنا دیں. اب مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو پورا اس طور پر نہیں، بعض اوقات لوگ ایک خاص اینگل سے ہم چیز کو سمجھاتے ہیں تو اسے کہیں اور لے جاتے ہیں.
مثلاً ایک خاتون کو یہ ہے وہ تبلیغات اور اس کے اندر اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اب بجائے کہ گھر کے اندر بس جھاڑو پوچھا کرنے میں اور اس کے اندر بھائی یہ چیزیں تو 4-5 ہزار کی ماسی رکھ کے بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن تم اس وقت بڑے کام کر سکتی ہو. یا اب یہ نہیں کہ بہت سی خواتین ہو کہ وہ ملازمائیں بھی رکھ لیں, کام بھی نہ کریں, یا اس کو اپنے لیے کوئی اس کا بنا لیں ایک بہانہ. لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مثلا دیکھیں سسرال والے دیکھیں, گھر والے دیکھیں کہ بھائی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کل کے زمانے میں اتنی یہ چیزیں گھریلو طور پر کی جا سکتی ہیں, کسی کو ملازمہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ والے کام کر سکتی ہے خاتون, تو ٹھیک ہے اس کو تبلیغات میں آگے بڑھاتے ہیں. تو خدمت کا اگر وقت نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح سے ہے, اور آپ تو اپنے مال کو قائم مقام بنا دیں. کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں وقت نہیں دے سکتا لیکن میں پیسے دے سکتا ہوں, میں یہ چیز نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی فلاں صلاحیت کو استعمال کروا سکتا ہوں. کوئی نہ کوئی چیز کو قائم مقام بنائیں. مثلا جیسے کسی زبان میں مہارت ہو تو اس کو استعمال کریں. مثلا لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے جناب ہماری انگریزی بہت اچھی, انگریزی اچھی. کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی جو آپ کی پوسٹ آتی ہے اس کا انگریزی ترجمہ آپ کروائیں, جو درس ہیں اس میں انگلش سب ٹائٹلز وغیرہ لکھوائیں. کتنے لوگ ہیں جو اردو زبان کو اس طرح سے نہیں جانتے ہیں یا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کم سے کم اس طرح سے. تو آپ میں اگر یہ صلاحیت ہے تو کیوں اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے؟ یعنی اچھا پھر علاقائی زبانیں ہیں, اس میں کوئی مثلا اردو ہوگی تبلیغ یا انگریزی میں ہوگی. علاقہ مثلا پنجابی میں, سرائکی میں, پشتو میں, گجراتی میں, یا کوئی اور جو زبانیں ہیں جو اس کی مہارت رکھتے ہوں اس زبانوں میں ترجمہ کر کے بھی تو کروائیں اس کام کو. یعنی اپنی زبان کی مہارت کو دین کے اندر استعمال کریں. یہ ایک ذوق اگر کسی کا ہے تو اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آگے آ کے کام کرے. علماء اور دینی طالب علموں کی کمک کرے. کو کہے کہ جناب جو نجف قوم یا فلاں دینی مدرسہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں اتنوں کا خرچہ مثلا میں اٹھاتا ہوں, اتنے علماء کی کمک میں کرتا ہوں. وہ بیچارے وہاں نماز اجارہ پڑھ رہے ہیں اور اتنے سالوں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگوں کی لے کے اس سے گزارا کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنے ٹائم کو وہ اپنے پڑھائی میں لگائے کہ وہ نماز اجارہ پڑھ کے گزارا کر رہا ہے. تو یہ والی خدمت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اپنی نعمتوں کو اور اپنے مال کو قائم مقام بنائی. نعمتیں کون سی؟ مثلا آپ کے پاس گاڑی, آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوئی, ٹھیک ہے یہ گاڑی عالم کو درس کے لیے لانے لے جانے میں استعمال ہوگی. خواتین ہیں, خواتین میں جانتا ہوں ان کو کہ جناب مجلس میں جا رہی ہیں, درس میں جا رہی ہیں, 3-4-5 خواتین اور لیتی ہوئی پک اینڈ ڈراپ والی جو سروس ہے وہ اس طرح سے اپنے ذمے یہ والی خدمت لے لیں. یعنی اپنی نعمت جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو قائم مقام بنائیے. چاہے آپ نہیں بھی ہیں تو آپ ڈرائیور کو دے کے روانہ کر دیں مثلا, یعنی جن کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ دین کے اندر امام زمانہ کی خدمت میں آپ کی نعمت یعنی وہ گاڑی وغیرہ استعمال ہو جائے. ایک سال میں چند شادیاں کرانے کی ذمہ داری آپ لے لیں. خود سوچیں کہ بھائی پورا سال گزر گیا, میں نے کیونکہ دیکھیے خود غرضانہ سوچ ہے. بہت سی خواتین ہیں کہ جناب مدرسے میں آئیں, اچھی جگہ مثلا شادیاں ہو گئی, ان کے بعد ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ پڑھنے والی فلاں تھی اور اس کی بھی وہ شادی ابھی تک نہیں ہوئی, میں آگے بڑھ کر اس کی شادی بس اب خوش ہو اور مطمئن ہو گئی, ہماری اچھی جگہ شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اچھی لائف گزر رہی ہے. ایک خود غرضانہ قسم کا ایک فکر پیدا ہو جاتی. امام زمانہ کا خدمت گزار بننا ہے تو کچھ ایک سال میں چند شادیاں کرنا, کم سے کم یہ ایک شادی کروانے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کریں لوگوں کی. لوگ آج کل پڑھتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس میں بدنام ہو جائیں گے, کیا ہو جائے گا. اسی طرح سے مثلا غریب و متوسط افراد کی شادیوں میں کوئی ذمہ داری قبول کر لیں. کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں غریب اور متوسط افراد کے. مثلا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں شادی میں کھانے کا خرچہ میری طرف سے, یا لان یا مثلا شادی ہال ہے اس کا رینٹ میری طرف سے, یا کوئی بھی اس طرح سے کہ جو ضرورت ان کی ہو. آپ دیکھیں کہاں ہوتا ہے ضرورت اس کی, وہاں غریب اور متوسط افراد بھی آج کل متوسط بھی غریب والی کیٹیگری میں تقریباً چلے گئے. یعنی خرچے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, واقعتاً لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. البتہ وہ ضرور ہو کہ اسراف وغیرہ کی طرف نہ جائے معاملہ. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ دفعہ مجھے کسی نے ذمہ داری دی تھی کہ آپ تحقیق کریں, اس کی بہت غریب ہیں, ان کا کیس یہاں پر آیا ہو. جب میں وہاں پر گیا تحقیق کے لیے تو پتہ چلا ایک میوزیکل پروگرام گلی میں ٹینٹ لگا کے ہو رہا تھا اسی شادی میں, جس کے لیے چندہ مانگا لوگوں سے جا رہا تھا. تو اس قسم کی بھی چیزوں میں خرچہ نہ ہو. یعنی جو جینون جو خرچے ہیں شادی کے اصلی بالکل, اس کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کریں غریب اور متوسط افراد کی. یہ ذمہ داری کم سے کم قبول کر لیں. یہاں پر رجحان اس کا نہیں ہے اجتماعی شادیوں وغیرہ کا, جس طریقے سے ایران میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ
اس میں خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے. یا مثلا کوئی شخص ہے اس کا ایسا ارینجمنٹ وہ کر لے کہ ایک وقت میں کئی افراد کی وہاں پر شادیاں ہو جائیں اور اس میں رینٹ وینٹ وہ فری کر دے, یعنی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یا مثلا گاؤں دیہات میں کنواں یا ٹیوب ویل وغیرہ کی جو ہے فراہمی وہ اگر ہو سکے وہ ہو جائے اس کے اندر, تو کتنے علاقے ایسے ہیں, یعنی ثواب جاریہ والا کام ہو جائے گا, لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی. البتہ اس کے اندر اس جو دھوکے باز مافیا ہے اس سے بھی آپ کو اویئر رہنا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی ٹیوب ویل یا ایک کنواں ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں لے کے وہ 100 ٹیوب ویلوں اور 100 کنووں کے برابر پیسے جمع کر لیتے ہیں اپنے پاس, اور دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب ایک کنواں کھدوانا ہے. تو بہرحال لیکن یہ کہ بہرحال ایک خدمت ہی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے. اچھا, اسی طرح سے بوڑھے افراد ہیں وہ اپنے تجربات سے فیض پہنچائیں. کتنا ایکسپیرینس بوڑھے افراد کا ہو چکا ہوتا ہے. یہ بوڑھے افراد اگر کاؤنسلنگ کریں, یہ جوانوں کی طرح سے نہیں ہوتا ان کا مسئلہ کہ فوری طور پر اس میں, یعنی دوسرے لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں سفید بالوں کی وجہ سے. یہ اپنے تجربات کو کام میں لے کر آئیں, فیض پہنچائیں لوگوں کو. یہاں کیا ہے کہ بوڑھے افراد عزب معطل بن کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بہت ہوا تو اپنا نماز و روزہ کر لیا یا بس ٹی وی بیٹھے ہوئے چینل تبدیل کر رہے ہیں خالی. یعنی اپنے کتنے تجربات ہیں ان کے پاس, اتنا ایکسپیرینس ہے, کتنا کام میں لا سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے. ملنسار جو خواتین ہیں جو بہت زیادہ خوش اخلاق ملنسار, وہ میچ میکنگ کا کام اپنے ذمے پکڑ لیں. بہت لوگ پریشان ہیں, لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے منہ سے کہتے پھر رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر لڑکوں کے لیے بھی یہی پریشانیاں ہو گئی. تو جو اس قسم کی خواتین وہ یہ والے میچ میکنگ کا کام کر سکتے ہیں. کسی کی زیادہ حیثیت ہو تو کسی غریب فیملی کو خوشحال کر سکتے ہیں, مثلا مکان لے کر دے دیا یا مثلا اتنا ان کو ہو گیا. ورنہ کیا ہوتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ, جتنی ضرورت ہو اتنا آپ نے دے دیا تو ہر وقت وہ ضرورت مند ہی رہے گا. کچھ ایسا اس کے لیے ہو جائے کہ وہ اس کی, اگر جس کے لیے ایسے امکانات ہوں, کیونکہ ہم ہر طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی چیز آ رہی. کیریئر گائیڈنس, کتنے نوجوان سخت پریشان ہیں کہ ہم کس طرف جائیں, کیا کریں, کون سی جاب اس کا انتخاب کریں فیلڈ کا اپنے لیے. جو افراد ہیں جو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اچھی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, ہمارے ہر جگہ ہم سیٹ ہیں, تو دوسروں کے آگے بڑھ کر کوئی کمک ہی نہیں کرتے. کوئی کیریئر گائیڈنس نہیں ہے کہ جوان, یعنی وہ سیچوریٹڈ جو فیلڈز ہیں پہلے سے بھری ہوئی ہیں انہی میں دوبارہ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ خالی چیزیں وہ بتائیں کہ کہاں کہاں تم جاؤ تو تم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہو. اتنا وقت نہیں ہے ورنہ ان سب پہ بہت چیز لی جا سکتی تھی. مدرسہ قائم کریں خواہ ایک کمرے سے کیوں نہ ہو, یہ بھی ایک خدمت. لوگ سوچتے ہیں کہ مدرسہ قائم کرنا ہے تو بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے اور بہت اس میں سہولیات چاہیے. نہیں, ایک کمرے سے قائم کریں اور پھر اگر بڑا ہو جائے تو پھر یعنی اس خود بخود وسائل اس میں آپ کے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور کوشش کریں کہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں. آپ کہیں کوئی بات نہیں کسی اور جگہ جائیں گے تو یہ رینٹ کا خرچہ اور فلاں چیز, میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتی ہوں. ہفتے میں ایک درس کم سے کم جو ہے وہ رکھوا لیں اور سمجھیں ایک گھر کا اسی کے اندر ہی جو یعنی جس طرح ایک مدرسہ ہوتا ہے بس ایک کمرے سے اس کی ابتدا کریں. انشاءاللہ پھر وسائل خود بخود اخلاص سے کام کریں گے تو سارے وسیلے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ خواتین کے حج کے مسائل میں مہارت, اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. میراث کے مسائل میں مہارت, یقین کیجئے کہ کتنی خرابیاں اس مسئلے کے اندر ہیں. کوئی جو افراد ہیں بھی وہ بھی اتنی زیادہ مہارت اس میں نہیں رکھتے. یعنی کوئی ایسے افراد ہوں مردوں میں سے, خواتین ہوں تو وہ بھی کہ میراث کے مسئلوں میں مہارت حاصل کریں تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر میراث کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے, کیونکہ پیچیدہ مسائل بھی ہیں. لیکن اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہے تو یہ بہت اچھی خدمت کا اس کے موقع ہے. خواتین حجاب کے مسائل میں مہارت حاصل کریں. اتنے حجاب کے مسئلے ہیں, اتنے حجاب کے مسئلے ہیں کہ اتنی ورائٹی ہے ان مسائل کی کہ یہاں پر بھی ہم نے جو لیے تھے تو 6-7 گھنٹے کے کم سے کم وہ ہیں, 2-2 گھنٹے کے 3-4 کم سے کم کلاسز ہوئی تھیں. اتنے حجاب کے مسئلے وہ بھی شاید مکمل نہیں تھے. یعنی اگر کوئی اس میں پوری مہارت حاصل کرنا چاہے تو خواتین کے حجاب کے اتنے مسائل ہیں کہ حجابوں کی اقسام, طریقے, یعنی اتنی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. اس میں مہارت حاصل کر لیں, اس میں خدمت کوئی بھی امام کی جو ہے وہ انجام دیں. گھریلو جھگڑوں کو دور کروانے میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں, اس میں مہارت حاصل کر لیں. کوشش کریں کہ یہ بھی بہت بڑی امام زمانہ کی خدمت ہے کہ اولاد کو عالم دین بنائیں. عالم دین, دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اچھا پڑھنے والا اس کو آپ کہتے ہیں انجینئر بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, فلاں چیز بنائیں گے اور اس کو
اکانومکس کی فیلڈ کے اندر ڈالیں گے، اور جو بالکل کچرا اسٹف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چلو اس کو مولوی بنا دیتے ہیں، کسی مدرسے میں جو کرا دو. تو ظاہر ہے جو اس طرح کی جب را مٹیریل ایسا پرووائڈ کریں گے تو جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر بھی پھر اسی طرح کی کجی آپ کو نظر آئے گی. اولاد کو عالم دین بنائیں باقاعدہ، صرف خواہش کی حد تک نہ، اس کے لیے پوری پلاننگ بھی ہوتی ہے. کتنے افراد ایسے میں جانتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں جو کہتے تھے ہم پیدا ہوا تھا تو کہ اس کو ہم مجتہد بنائیں گے، اور مجتہد کیا وہ کچھ بھی نہیں بن سکے وہ، کیونکہ اس کے لیے ایسے حالات اور وسائل بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں. یعنی ان کی مالک اس لحاظ سے، جیسے آپ ہی کے استاد ہیں مولانا ڈاکٹر شیخ محمد علی، اپنے بیٹے کو بھی کچھ ہی عرصے پہلے انہوں نے اے لیولز کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں بھجوا دیا ہے قم پڑھنے کے لیے. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہترین پڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی وہ بہترین پڑھنے والا تھا. یعنی کسی کچرا اسٹف جسے میں نے کہا ہے وہ اس کو نہیں بھیجا، بلکہ بہت اچھے پڑھائی والے کو بھیجا، وہاں جا کر بھی وہ پہلی پوزیشنز لے رہا ہے. اور اس کو کہا ہے کہ 5 سال تک پیسے کی بالکل پرواہ نہیں کرو، ہر طرح کے جو اخراجات میرے ذمہ، بالکل صرف پڑھنا ہے. تو باپ آگے بڑھ کر اس کی کمک کرے کہ میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، بس اب وہ بھی ظاہر ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی وہاں جا کے مال مفت دل بے رحم کے طور پر وہ مال لٹاتے رہیں باپ کا اور پڑھ کے نہ دیں، یعنی خود بھی ان کو اس طرح سے. تو بہرحال اولاد کو عالم دین بنانا ایک بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. یہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ پک اینڈ ڈراپ وغیرہ کرنا، تبرک کا اہتمام کر دینا، یا میرے سے ایک اور خدمت بھی ہے جو یہ آخر میں لکھی دیکھ پہ بیٹھنا. یعنی میں نے بہت سی چیزیں، چھوٹی چیز، یقین کیجئے کتنے ہی خاندانوں میں ایسے افراد ہیں کہ ان کے علاوہ دیکھ پہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا کام ہے. مجھے آپ کہیں گے 1 لاکھ روپے لیں دیکھ پہ بیٹھ کے آپ یہ حصے وغیرہ بنائیں اور یہ نکال کے دیں، اس میں مجھ سے نہیں ہو سکے گا کام. یعنی وہ ان کا ذوق اس قسم کا ہے. ہر شخص اپنے ذوق اور صلاحیت کے مطابق کام کرے، کوئی نہ کوئی خدمت پکڑے، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کیوں نہ ہو. تو اس طرح سے اچھا جی، ابھی جو بات بیان ہو رہی تھی کہ خاص شعبے میں مہارت کو کمال کی تک لے جائیں پھر خدمت کریں. اس میں کیا ہے، جیسے اس میں مثال مثلا یہ آپ کے سامنے جو شخصیت ہے، اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، آغا اصغر. یہ شخصیت وہ ہے کہ یہ آپ یقین جانیں کہ اتنی مخلص ترین یہ شخص تھا، ایسی عظیم شخصیت ان کی تھی کہ انہوں نے غسل اور کفن سروس کا وہ کیا تھا، وہ بھی کی تھی، مختلف گاؤں دیہات میں جا کر اور ایسی لاشوں کو غسل دینا اور ان کو کفن پہنانا کہ ان کے خود بتاتے تھے کہ ان کے اپنے خاندان کے اندر اتنی مشکلات ہو گئی تھیں، ان کے بچوں کے رشتوں میں مشکلات ہو گئی تھی کہ اچھا وہ کفن والا بابا ہوبینی بہت منحوس ٹائپ کا معاذ اللہ سمجھا جانے لگا تھا. لیکن یہ خدمت انہوں نے پکڑ لی تھی. سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس خدمت پتہ نہیں کتنے ہزاروں انہوں نے اس طرح سے غسل دیے ہیں مردوں کو قربتاً اللہ، کتنے لوگوں کو کفن کا انتظام کیا، ایسی لاشیں اور ٹکڑے ان کو غسل دینا کہ کسی کی بس کا کام نہیں. اچھا، خواتین کے سلسلے میں بھی ایسی خدمت ہو سکتی، کتنی یہاں پر جو غسالہ ہیں، غسالہ، وہ ایک آدھی کبھی بیمار بھی ہو سکتی، کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا ہے اگر وہ نہ ہو تو عورتوں کو غسل دینے والے کوئی نہیں، کیونکہ خواتین یہاں پر ان کے اویئرنیس ہی نہیں. یعنی آپ اس میں مہارت حاصل کریں غسل دینے میں، جن خواتین کا ایسا ذوق ہو، کفن پہنانے میں، یہ والی سروس، تاکہ اس طرح سے آپ اپنا نمبر لکھوا دیں، کبھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو بلوا لیا جائے وہاں سے. تو آغا اصغر نے اس طرح سے اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے اندر انہوں نے لگائی اور ایک امام زمانے کی خدمت اپنے ذمے پکڑ لی. بچوں کو دیکھیے، بس ختم ہو رہی ہے بات، اور وہ پارٹ پورا رہ گیا کہ شب نیمہ شعبان میں کون کون سے اعمال انجام دینے ہیں. لیکن اس سلسلے میں پہلے بھی جو ہمارے درس ہو چکے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ہیں اویلیبل، وہاں آپ دیکھا جا سکے گا، ان کو وقت نہیں رہا. بچوں تک کو ذمہ داریاں دینے کا ابھی سے آپ عادی بنائیں. اس سے کیا ہے، مثلا جیسے یہی کم سے کم گھر میں بھی اس طرح کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ مثلا یہ چھوٹا بچہ ہے، پانی رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کھانے سے پہلے ٹیبل لگانا، پلیٹیں اٹھانا، کبھی کبھار برتن دھونا، تھوڑا سا بچہ بڑا ہو گیا ہے، جاؤ گیس کا بل جمع کراؤ، فلاں چیز کو. اسی طرح سے اس کے بعد پھر دینی ذمہ داریاں انہیں دینا شروع کریں. دینی ذمہ داریاں تم ہی اٹھو گے، تم سب کو نماز فجر کے لیے اٹھاؤ گے یا وغیرہ، اس طرح سے کر کے پھر یعنی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے یہ بچپن سے ہی ایک اس کی سرشت میں آ جانا چاہیے، ورنہ یہ بڑا ہو کر بھی انتہائی غیر ذمہ دار رہے گا اور امام زمانہ کی بھی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. ذمہ داریوں کو اس طرح سے لینے کا عادی اب اس کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس میں مزید باتیں بیان کرتا.
بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو کہ ٹھیک ہے ہم تقریر نہیں کر سکتے، لیکن مثلا LCD کے اوپر درس لگا کے لوگوں کو جمع کر کے اس پر درس سنواتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے درس حاصل کرتے ہیں، یہاں سے لے کے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے درس سنواتے ہیں، پھر تبرک بانٹ دیتے ہیں. الگ سے کسی کا انتظام بھی ہمیں نہیں کرنا پڑتا، اور موقع کی مناسبت سے ہمیں درس مل جاتے ہیں. یہ بھی خدمت ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنی عمر، جنس، ذوق، قابلیت، صلاحیت اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خدمت انجام دیجیے. ہر شخص کر سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی بہت ساری مثالیں بکھری ہوئی جو معاشرے کے اندر ہیں. ابھی بھی اس کے اندر اگر گنجائش اتنی تھی کہ اگر عمر کے لحاظ سے بھی کہ جوان کون سی خدمت انجام دیں تو بوڑھے کون سی خدمات انجام دے سکتے ہیں، تو عورتیں گھر کیسی خدمات انجام دے سکتی ہیں، ورکنگ لیڈی کون سی خدمات انجام دے سکتی ہیں، گھر پہ رہنے والی ہاؤس وائفز کون سی خدمات انجام دے سکتی ہیں. وہ اس طرح سے بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا تھیم اور پیغام یہ بنا کہ اپنی عمر کے مطابق، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا یعنی خاتون ہیں یا مرد ہیں، اس اعتبار سے آپ کا ذوق کس کے اندر ہے، کیونکہ جس چیز کا ذوق نہ ہو اس میں آپ زیادہ عرصے کام نہیں کر سکتی. آپ کو خود بھی شوق ہونا چاہیے. آپ میں قابلیت کس چیز کی ہے وہ آپ خود بہتر جانتی ہیں. آپ میں صلاحیت کون سی ہے، پھر صلاحیت ہے بھی تو اس کو کمال تک لے جائیں. اور وقت کی ضرورت کو بھی دیکھیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈپلیکیشن آف ورک ہوتا ہے نا، یعنی مکھی پہ مکھی بٹھائے چلے جانا ایک ہی چیز کے اوپر. تو وقت کی ضرورت دیکھیں کہاں کہاں کمی زیادہ ہے، کہیں پہ سیچوریشن آف ورک ہے، کہیں بالکل خالی پڑا ہوا ہے کام. تو آپ دیکھیں کہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر زیادہ اپنی خدمت کو انجام دیں. یہ اختصار کے ساتھ امام زمانہ کی اس طرح سے خدمت گزار بننے کے کچھ چند ایک طریقے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے. یہ عملی اقدامات تھے. ہر شخص اپنی ذوق اور فکر کے مطابق اپنی ذمہ داری کو قبول کرے. انشاءاللہ وہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کے سامنے سرخرو ہوگا اور امام کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے گی، اور ظہور کے بعد بھی امام زمانہ کے خدمت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا.